السلام علیکم ڈے ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور یہ ناول آپ لوگوں کو میرے خیال سے کہیں پہ ملا نہیں ہوگا یا آپ لوگوں نے ہو سکتا پڑھا نہ ہو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو چلے ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شفا آہل کو پکڑ دیکھ کب سے رو رہا ہے، کہاں مری پڑی ہے۔ منجلی بھابھی کی چنگھاڑتی نما آواز پر روٹی سینکتے ہاتھوں میں یکدم تیزی آئی تھی۔ آئی بھابھی بس 2 منٹ، کچن سے آواز لگا کے اس نے گردن پر آیا پسینہ صاف کیا اور روٹی کو ہاتھ پار میں رکھ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی، جہاں 2.5 سالہ آہل زمین پر لیٹا گلا پھاڑ رہا تھا، کیونکہ کچھ دور بیٹھے عبید نے بڑی بھابھی کے بیٹے نے اس کی گن لے لی تھی۔ شفا آہل کو اندر لے کر آ، ایک تو یہ لڑکی ہر کام میں سوچتا ہے۔ شفا جلدی آ، منجلی بھابھی پھر سے چلائی تھی۔ آہل چپ کرو، آؤ ماما کے پاس چلتے ہیں، جلدی سے اٹھو۔ اسے گود میں اٹھاتے پچکارتی وہ اندر کی جانب بڑھی تھی، جب اس ننھے سے بچے نے اس کی بازو میں دانت گاڑ دیے تھے۔ مقابل کی چیخ نکلی اور آہل زمین پر جا گرا۔ دھپ کی آواز پر زمین پر گرتا آہل ایک دم سے چیخاتا اور اندر ماں سے باتوں میں مصروف بھابھی دیر سے باہر آئی تھی۔ آہل کو زمین پر گرا دیکھ کر غصے سے آنکھیں لال ہوئی تھی۔ آہل کو اٹھانے سے پہلے وہ شفا پر جھپٹی تھی اور دھڑ پہ دے تھپڑ اسے مارنے رسید کرتی ہے۔ اندھی ہے کیا، نظر نہیں آتا؟ دیکھ کیسے بلک کر رو رہا ہے، کیا ہاتھوں میں سوراخ ہیں جو میرا بچہ گرا دیا؟ ایک اور کرارے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتی وہ آہل کو پچکارتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ پیچھے وہ بے حسی بنتی اوپر کی جانب اسٹور روم میں بڑھ گئی تھی۔ بھگول سب کے شفا کا الگ کمرہ تھا۔ اتنی مار کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو نہیں نکلے تھے، کیونکہ ان چند سالوں میں مار کھا کے اس کے گال بھی ڈھیٹ ہو چکے تھے۔ دیکھو ذرا، ایسے بھی کوئی مارتا ہے؟ دیوار پر ٹنگے چھوٹے سے شیشے میں اپنا گال دیکھتی وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاتھ ٹوٹیں گے بھابھی کے، گال لال کر دیے، اب نہ جانے کب نشان جائیں گے۔ ہائے کہیں یہ نہ ہو یہ نشان جائے بھی نہ اور ثنا بھابھی تھپڑ مار دیں۔ آج میں نے ان کے لیے چاول نہیں بنائے نا، پر کیسے بناتی؟ بھائی چاول دے کر نہیں گئے؟ ایمن بھابھی، منجلی بھابھی نے تو ڈرم کو لوک لگایا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، مار کھا لوں گی، چاول کل بنا دوں گی۔ گویا مار کھانا اس کے لیے چاکلیٹ کھانے کے جیسا تھا۔ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، ورنہ پھر کوئی کام کا آرڈر آ جائے گا۔ چارپائی پر بیٹھتی وہ چھوٹا سا ٹچ سکرین موبائل پکڑ کر اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ یہ موبائل بھی بھابھی نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی لاڈلی نند کو تحفے میں دیا تھا۔ گیم ایپ ابھی آن ہی کی تھی کہ اسکرین پر اننون نمبر جگمگایا تھا۔ اب یہ کس کی کال آ گئی؟ اسکرین پر ڈکلائن کے آپشن پر ٹچ کرتے ہی اس کے ہاتھ تھمے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ آنسر پر ٹچ کر گئی تھی۔ ہیلو کون؟ فون کان سے لگاتے ہی وہ بیزاری سے بولی تھی، کیا یہ راشد صاحب کا نمبر ہے؟ مقابل کی مردانہ آواز سنتے اس نے اسکرین کو دوبارہ گھورا تھا، شاید کسی نے رانگ نمبر ڈائل کیا تھا۔ نہیں جی، یہاں کوئی راشد صاحب نہیں رہتے، معاف کرنا۔ کھڑاک سے بولتی ہوئے فون کاٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو نمبر مل جاتے ہیں، بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی، لیکن ایک بار پھر سے اسکرین پر نمبر جگمگایا تھا۔ نمبر دیکھ اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ یس پر ٹچ کر کے وہ سختی سے گویا ہوئی مقابل کو حیران کر گئی تھی۔ ایک بار سنائی نہیں دیتا کہ یہ راشد صاحب کا نمبر نہیں ہے، پھر دوبارہ فون کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے محترمہ، مجھے جس نے یہ نمبر دیا ہے یہی کہا کہ راشد صاحب کا نمبر ہے، میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مقابل کی وضاحت پر وہ سوچ میں ڈوبی کہ اس کا نمبر کس نے دیا ہوگا۔ شفا جلدی آؤ، روٹی دے دو مجھے، کہاں مری پڑی ہے؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں باہر سے جمیلہ بیگم کی آواز گونجی تھی۔ آئی امی، بے ساختہ بولتی وہ فون چارپائی پر رکھتی تیز سے نیچے بھاگی تھی، کہیں امی بھی آ کر اس کی درگت نہ بنا دے۔ چارپائی پر پڑا موبائل اور اس پر چلتی کال جو کی تو ہی رہ گئی تھی۔ واہ بیگم، آج دال تو بہت مزے کی بنی ہے، لگتا ہے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ بڑے بھیا کی آواز کمرے سے باہر کھڑی شفا نے بھی سنی تھی۔ اشتیاق سے اپنی تعریف سننے کے لیے وہ بھی تھمی تھی۔ جی میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، لیجیے اور کھائیے۔ نوالا فہد کے منہ کی جانب بڑھاتی بڑی بھابھی کی مصنوعی سا شرما کر بولی تھی۔ شفا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، دال تو اس نے بنائی تھی، پھر بھابھی اپنی تعریف کیوں کیے جا رہی تھی؟ ایسا صرف وہ سوچ سکی تھی، بول کر پہلے سے گال لال کو مزید نہیں لال کر سکتی تھی۔ جلدی سے کھانا کھا لو، پھر ابیحہ اور عبید کو تیار کرنا، باہر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ اپنی جان کو میں کافی دن سے گھمانے بھی نہیں لے کر گیا۔ فہد بھائی کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔ شفا نے اب کسکنا ہی ضروری سمجھا تھا، لیکن ایک حسرت نے شدت سے سر اٹھایا تھا کہ کیا اس کا شوہر بھی ایسا ہی چاہنے والا ہوگا، سراہنے والا ہوگا؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں مچلنے لگے تھے، لیکن کاموں میں مصروف ہو کر سارے سوال دم توڑ گئے۔ کیا تم بھی مجھے ایسے ہی چاہو گے جیسے میرے بھائی بھابھیوں کو چاہتے ہیں؟ آئینے میں دیکھتی ہوئے پھر سے خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ 24 کی ہو چکی تھی، دل میں امڑتے جذبات اب سر اٹھانے لگے تھے۔ بھائی بھابھی کی محبت کے مظاہرے دیکھتی ہزاروں خواہشیں مچلتی کہ اس کا بھی چھوٹا سا گھر ہو جہاں وہ بھی ٹھاٹھ سے رہے، اپنے شوہر کو ناز نخرے دکھائے، لیکن شاید یہ اس کے خیالی پلاؤ تھے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ گھر والوں کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی کریں گے، کیونکہ مفت کی نوکرانی کو کون خوشی خوشی رخصت کرتا ہے؟ دکھتی کمر کی وجہ سے وہ چارپائی پر لیٹی موبائل ہاتھ میں تھاما۔ اسکرین پر 3-4 میسج موجود تھے اور اسی اننون نمبر سے تھے۔ ہیلو شفا، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، میں مجبور ہوں کہ آپ کو دوسری مرتبہ کال کر گیا، اس کے لیے سوری۔ مقابل کا میسج اس کے ماتھے پر بل لایا تھا، لیکن ایک تسکین بھی ہوئی کہ کسی نے اس کی تعریف تو کی۔
प्लीज़ मुझे तंग ना करो और मेरा नाम आपको कैसे पता चला? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मुझसे सवाल पूछ बैठी थी और किसी ने आपको पुकारा था तो मैंने सुन लिया। बस आपका नाम और आपकी आवाज़ ने मुझे मजबूर किया। मुकाबिल ने फिर से वजाहत की थी, लेकिन इस मरतबा इसने जवाब नहीं दिया और मोबाइल साइड पर रखकर खुली आंखों से छत को घूरने लगी। क्या वाकई ही मेरी आवाज़ प्यारी है? यही आखिरी सोच इसे नींद की वादियों में धकेल गई थी। ऐ शफ़ा, कहाँ रह गई? पानी से जल्दी से पानी पिला। सुबह इसकी बड़ी बहन सानिया की आवाज़ पर खुली थी। हाय, 8 बज गए बाजी, सुबह ही सुबह आके आटा भी नहीं गूंदा। क्या करूँ? हामती से दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखते हुए बड़बड़ा कर नीचे भागी थी, जहाँ सानिया बड़ी बहन अपनी 7 साला बेटी और 9 साला बेटे के साथ किचन में सहन में माँ के पास बुरजमान थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, इतनी सुबह? बाजी की तीखी नज़रों से इसने बात को दोहरा छोड़ा था। चाय नाश्ता ला जल्दी से, फिर मुझे वापस भी जाना है और ज़रा मेरे आने जाने पर कम नज़र रखा कर। हुक्म के साथ धमकी भी दी गई थी। जी बाजी, इस बात में सर हिलाते हुए किचन की जानिब दौड़ी थी। संडे की वजह से आज सब ने स्पेशल हलवा पूरी का नाश्ता करना था, जो कि बाहर से हरगिज़ नहीं आने वाली थी। शफ़ा मुराद की ही ज़िंदगी थी। सुबह काम, शाम काम, दिन भर काम ही काम और फिर काम करके मज़ीद काम। दोनों भाइयों भाभियों को तो इससे काम होता। माँ की पुकार भी शफ़ा होती, बहनें आती तो वो भी शफ़ा की ज़िम्मेदारी। भाइयों के सामने अक्सर दोनों भाभियाँ चालाकी दिखाकर काम कर देती थी, लेकिन बाज़ औक़ात वो बेहोश होकर गिरने वाली हो जाती, तब कुछ आराम नसीब होता। माँ थी तो नाम की, जमीला के लिए अपनी बाकी औलाद अजीज़ थी। अजीज़ तो शफ़ा भी थी, लेकिन बस काम की हद तक। अगर माँ की खिदमत अच्छी करती तो पल बाहों में नरम गरम छाँव नसीब हो जाती, वरना कोसने को ही मिलती। शोहर की मारने पर इस हद तक बेहिसी तारी की थी कि इन्हें बेटी के ज़ख्म आम बात लगने लगे थे। भाभियाँ जब मर्जी इस पर हाथ उठाती, जमीला को परवाह न थी। वो बोल उनके कि गलती शफ़ा की होगी और मार खा कर वो ढीठ होने के साथ साथ तन्हाई पसंद भी होगी थी। मार खाना इसके लिए रोटी खाने जैसा हो गया था। बहनें कभी कभार मुँह पर निशान देकर भाभियों पर चलाती, लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा था कि ये घर अब भाभियों का है, इसलिए चुप साध लेती थी। मंजली बहन अफीफ़ा को शफ़ा कुछ अजीज़ थी। न जाने क्या वजह थी कि वह जब भी आती थी इसकी मुट्ठी में चंद नोट और मोहब्बत भरा माथे पर बोसा दे जाती थी। हाँ, मगर वो भी भाभी के सामने ज़ुबान नहीं खोलती थी। अफीफ़ा से छोटी अतीका कराची में मुकीम थी, जिसे इन हालात का कुछ पता नहीं था, इसलिए इसे शफ़ा से ख़ास हमदर्दी नहीं थी। बेहिसी अगर भाभियों में थी तो बड़ी बहन सानिया में भी कम ना थी। इसकी शादी के ज़िक्र पर सब ऐसे आए बाएँ शाएँ करने शुरू कर देते, गोया जहर की डिबिया किसी ने सामने खोल कर रख दी हो। बस यही शब रोज़ थे शफ़ा मुराद के, जहाँ खुशी के नाम पर इसके पास मोबाइल और अपना कमरा था। सारे काम निपटा कर वो भी कमरे में आई थी कि जब मोबाइल पर होती मुसलसल छोटी सी बीप ने इसकी तवज्जो खींची थी। सानिया को आज अपनी 20 साला नंद का रिश्ता देखने के लिए जाना था। वो कॉल सानिया की इसकी उम्र निकलती जा रही थी। नंद की उम्र की फ़िक्र थी 24 साल। बहन की उम्र अभी शादी के लिए शायद मौजू ना थी। सब ख्याल चढ़ा कर मोबाइल की जानिब मतवज्जा हुई थी। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर मौजूद था। तकरीबन 10 के करीब मैसेज भी थे। शफ़ा का रंग पल भर में फ़क हुआ था। न जाने कौन सी मुसीबत थी जो गले पड़ चुकी थी। इसे ज़्यादा टाइप भी नहीं करना आता था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि इन मैसेज का क्या जवाब दे। ये क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं तो इसे जानती भी नहीं। किसी को बताऊंगी तो सब मुझे ही मारेंगे और मैंने मार नहीं खानी। भाभी मोटी का हाथ बहुत भारी है। गाल पर इसके हाथ का भारी लम्स महसूस करते हुए साथ इसने झरझरी ली थी। तोबा, मैं क्या सोच रही हूँ? क्या तुम्हें मेरा मैसेज करना बुरा लग रहा है? अगर लग रहा है तो मैं क्या करूँ? लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान से लग रही हो। अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तुम्हारी परेशानी हल कर दूँ। मेरी परेशानी का हल ये कैसे करेगा? क्योंकि मेरी परेशानी का हल तो किसी के पास है ही नहीं। शफ़ा का दिल तो चाहा कि इसे मैसेज करके पूछे कि वो कैसे इसकी परेशानी जानता है, और ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी कि जिसका हल वो तलाश करता। प्लीज़ एक रिप्लाई तो करें। मैं जानता हूँ आप मेरे मैसेज पढ़ रही हैं। शफ़ा यकदम कांपी थी। इसे कैसे पता चला कि वो मैसेज पढ़ रही है? ये सवाल जहन में गुम था। वो मुकाबिल से पूछ बैठी थी। बस तसव्वुर की आंख से देख लिया तो अंदाज़ा हो गया कि आप मेरे मैसेज पढ़ रही हैं। देखिए, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई ऐसा वैसा लड़का हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है मुझसे शेयर करें, ऐसे शायद आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। मुकाबिल का लंबा चौड़ा मैसेज पढ़कर शफ़ा के माथे पर पसीना ले आया था। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई? अब इससे कैसे निपटूं? बेबसी से मोबाइल साइड पर पटकती हुई सर थाम गई थी। चंद दिनों में ही सानिया की नंद आली की शादी तय हो चुकी थी। उन्होंने मंगनी के बजाय निकाह को तरजीह दी थी। यूँ सानिया के चक्कर मैके में बढ़ चुके थे और शफ़ा की शामत भी आ चुकी थी। ये सानिया मुराद इन औरतों में से थी जिन्हें अपनी खुशी के आगे कुछ भी अजीज़ ना था। इनके मुताबिक खुशी का हक सिर्फ इन पर है। अपने हिस्से की खुशियाँ वो देख चुकी थी। इनके लिए यही काफ़ी है। अब इसका यही काम था, दूसरों में कीड़े निकालना, खुद की बुराई करना वो ऐसी ही थी। शफ़ा के हर काम पर इसे एतराज़ होता था। किसी भी तरह से वो इसे अपनी सगी बहन नहीं लगती थी। न जाने क्या ख़ार थी सानिया को शफ़ा से। शायद वो इस पर रौब रखना चाहती थी कि वो सारी उम्र से दब कर रहे। कुछ बहनों को होता है ना शौक, धाक बैठाने का, ताकि कोई इनके सामने
پر بھی نہ مار سکے۔ کچھ وہ کافی اچھے گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی، اس لیے اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتی تھی۔ شفا کی شادی میں رکاوٹ کا سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا تھا تو وہ ثانیہ مراد تھی، اس کی سگی بڑی بہن، جسے سب اپنے سے کمتر لگتے تھے۔ اپنے سے چھوٹی لڑکی کی شادی ہو تو دیکھ کر وہ شدید احساس کمتری میں گرجتی جاتی تھی، لیکن کسی کو شاید اس کا احساس نہیں تھا۔ خود سے باتیں کرنے کا عمل بڑھتا ہی چلا گیا تھا، لیکن کسی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مفت کی نوکرانی کو کون بیاہے گا، اس لیے سب دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر دھمکتی خوشی نے شفا کے چہرے پر گویا رقابت کے گہرے اثر پیدا کیے تھے۔ ثانیہ تو اپنی نند کی ایسے واری صدقے جا رہی تھی جیسے اس کی سگی بیٹی ہو۔ یہی چیز شفا کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بنی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے بھی ایسے ہی گلے لگائے، لیکن یہ صرف اس کی سوچ تھی، سب کے لیے ایک فالتو شے کی مانند تھی، جس کا جب دل کرتا تھا استعمال کرتا اور پھینک دیتا تھا۔ مہندی اپٹن لگانے کے لیے جب وہ اسٹیج کی جانب بڑھی تو کچھ چند عورتوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جو اسی کے متعلق ہی گہر افشانیاں کر رہی تھی۔ گڑیا بات سنو، ایک عورت نے اسے مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا تھا۔ گلابی شفون کا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے ان کی طرف آئی تھی۔ بیٹا، آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ اس جانب بیٹھی ہیں، نے اشارے سے سمجھاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ دلہن کو اپٹن لگا سکے۔ ان عورتوں کو دیکھتی وہ اپٹن لگا کر نیچے اتری تھی کہ ثانیہ نے انہیں نہ جانے کیا کہا۔ وہ عورتیں برا سا منہ بنا کر واپس اپنی چیئر پر بیٹھ چکی تھیں۔ امی پہلے وہ چکر ختم کروائیں، پھر اس کے رشتے دیکھتی رہنا، ابھی رہنے ہی دیں، اتنی بھی کوئی عمر نہیں نکلتی جا رہی، ہر آئے گئے سے امید مت لگایا کرے۔ جس وقت امی کے پاس آئی، ثانیہ کی بڑبڑاہٹ اس کے کان میں پڑی تھی، جس کی اسے خاص کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھی۔ کندھے اچکاتی وہ ماں کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ثانیہ کی گرم نظریں اپنے چہرے پر محسوس تو ہو رہی تھی، لیکن وہ نظر اٹھا کے انہیں مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ شب روز یوں ہی گزر رہے تھے، کام تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شفا نے دوبارہ اسے رپلائی نہیں کیا تھا، لیکن شاید مقابل بھی صدا کا ڈھیر تھا، میسج پر میسج کرتا رہتا، لیکن ایک خاص بات تھی، اس نے کبھی بھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کی تھی۔ یہ بات شفا کو حیران کر رہی تھی کہ وہ شخص سے چاہتا کیا ہے۔ روز صبح میں اور شام میں اس کے میسج آتے رہتے تھے، جس میں وہ ایک ہی بات کرتا تھا، وہ اسے اپنی پریشانی بیان کرے، لیکن بے سود وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے گھر والوں کی بدنامی نہ ہو جائے۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اسے میسج کر کے تنگ کرتا ہے۔ سوچتی تھی کہ الجھتی جا رہی تھی، کبھی کبھار وہ اسے جواب بھی دے دیتی تھی، شاید وہ حالات سے تنگ آ کر ایسا کر رہی تھی۔ اب بھی اس کا میسج آیا تھا جس میں وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں کا رپلائی کرتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں منجلی بھابی کی آواز پر موبائل پر رکھتے نیچے بھاگی تھی، جہاں سے اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا ہوا بھابی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں بول رہی ہیں؟ ارے یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، وہ ثانیہ آئی ہے تو کیا اس کے لیے اتنا زیادہ کھانا بنانا تھا؟ اس کا تو روز کا کام ہے آنے کا، ابھی پچھلے ہفتے رشتہ پکا ہونے پر آئی تھی، اب کل پھر میرے پیچھے آئی، تو کیا تم مفت میں سارا راشن کھانا اس کے آگے پیش کر دو گی؟ اصل وجہ سمجھ میں آتے ہی اس نے بے اختیار بڑی بھابی کے کمرے کی جانب دیکھا، جنہوں نے ساری آگ لگائی تھی۔ نہیں بھابی، بس بریانی اور چکن کا سالن، ساس سلاد اور رائتا بنایا تھا، اور تو کچھ نہیں بنایا تھا۔ بے شک چیک کر لیں، ڈر محض یہی کہہ پائی تھی۔ یہ ابھی بس ہے، قسم خدا کی زبان دے کر اس لڑکی کی تم کہہ رہی ہو کہ بس اتنا تکلف کرنے کی آئندہ ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، جلدی سے گوشت چڑھاؤ چولہے پر، پتہ بھی ہے میں نے آنا تھا لیکن کوئی انتظام نہیں کیا تھا کھانے کا۔ ایسے سناتی ہوئی دب کرتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، پیچھے وہ بھی کچن کی جانب بڑھی۔ شفا پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لو، دیکھو میں تمہیں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لو۔ مقابل کا میسج پڑھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا تھا وہ شخص جو ایک کال کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ چکا تھا؟ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اسکرین پر اس کا نمبر چمک تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال پک کی۔ ہیلو، میں جانتا ہوں تم میرے کال ضرور اٹھاؤ گی۔ کال اٹھاتے ہوئے تیزی سے بولا تھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ پلیز خدا کے لیے مجھے تنگ کرنا بند کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے وہ محض یہی بول پائی تھی۔ یہ لہجے میں بے بسی ہی نمایاں تھی۔ شفا، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا، بس تمہاری پریشانی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میری پریشانی جان کر آپ کیا کریں گے؟ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم دونوں کا کوئی ایسا رشتہ ہے نہیں کہ آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں۔ شفا، ہم دوستی کا رشتہ تو بنا سکتے ہیں۔ مقابل نے فوراً جواب دیا تھا، میں دوستی جیسے رشتے کو نہیں مانتی اور نہ ہی مجھے دوست بنانا پسند ہے۔ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ کھٹ سے فون کاٹ کر وہ چارپائی پر چڑھ لیٹی اور گہری سانس لینے لگی۔ اتنی سی بات پر ہی اس کا سانس پھول چکا تھا۔ مقابل شخص کا لب و لہجہ اسے کسی اچھے گھرانے کا پتہ دے رہا تھا، لیکن وہ ان لہجوں کی عادت نہیں تھی، اسے یہ سب مکرو اور فریب لگنے لگا تھا۔ اس لیے شفا مراد کے قدم اب تک تھمے ہوئے تھے، ورنہ اگر وہ کوئی لوز کریکٹر کی لڑکی ہوتی تو اب تک رابطے بڑھا چکی ہوتی۔ آج چہرے پر موجود زخم پر انگلی پھیرتے اس نے بے ساختہ منہ سے آہ نکلی تھی، بھائی آستہ مار لیتے رہ کر میرا گال سجا دیا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ آج کچھ زیادہ ہی چہرے پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن بے حسی اس کی جوں کی توں تھی۔ لال گال پر سیک کرتی وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بول رہی تھی، آج تو دل بھر بھر کر آ رہا تھا، وجہ آج بھائی کے مارنا تھا، ورنہ بھابھی سے تو وہ مار کھاتی رہی تھی، لیکن آج بھائی نے بھی کسر پوری کر دی تھی۔ ہائے امی، گال پر ہاتھ رکھتے اس نے درد سے ماں کو پکارا تھا، لیکن ماں گھر پر ہوتی تو کم از کم اس پر ظلم تو نہ ہونے دیتی۔ چند دنوں سے وہ فیفا کی طرف گئی ہوئی تھی، تبھی آج کوئی بھائی کو روکنے والا نہیں تھا، وجہ کچھ بھی نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی کے سامنے جواب دینے کی
देने को उन्होंने ज़ुबान दराज़ी समझा और रख कर 2 थप्पड़ लगा दी। तभी अब इसका गाल सूजा हुआ था। मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल देकर न जाने कि उसका जी चाहा इसे अपने दिल का हाल सुनाया। फ़ौरन से पहले इसने कॉल पिक की थी। कैसी हो शफ़ा? न जाने क्यों आज वहम सता रहे थे कि तुम तकलीफ़ में हो। सुनो, मुझे कोई दवा बताओ जिससे मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। बिना इसकी बात पर तवज्जो देती वो दर्द से भरपूर लहजे में बोली थी। शफ़ा, क्या हुआ है? कहाँ दर्द है? मुझे बताओ। मुकाबिल का लहजा फ़िक्रमंद था, जिसे सुनती शफ़ा को गोया ठास मिली थी। भाई ने आज बहुत ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। न जाने वो किस ज़म में थी कि इसे अपनी तकलीफ़ बताती चलेगी। शायद दिल को इस वक्त इसी शदीद सहारे की ज़रूरत थी। मुकाबिल शख्स का जी चाहा कि उसके भाई का मुँह तोड़ दे। शफ़ा, तुम्हें क्यों थप्पड़ खाया? तुम इनको बदले में चार लगाती। तुम्हारा नाम क्या है? इसके सवाल के बरक्स इसने सवाल पूछा था। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? सख्ती से बोला था तुमने। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मुकाबिल भी ज़िद पर आ रही थी। सुबहान, मेरा नाम सुबहान है। इसकी ज़िद पर इसने अपना नाम बताया था। मुझसे बात क्यों करते हो? शफ़ा ने अगले सवाल पर यकदम खामोश रह गया था। जवाब भी क्या देता? कोई जवाब इसके पास बाकी ही नहीं रहा था। तुम मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुमसे बात करता हूँ। अच्छा, तुम मुझसे मैसेज पर बात करो। झट से कहकर इसने कॉल काटी तो तेज़ से मैसेज टाइप किया था। मुझसे शादी करोगे? मुकाबिल की बात थी यह बम ब्लास्ट। 1 मिनट के लिए तो सुबहान भी सटपटा गया था। इसे तवक्का ही नहीं थी कि वह मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी बेबाक हो जाएगी कि तीसरी कॉल पर इसे ये डिमांड करेगी। क्या हुआ? सोच में क्यों डूब गए? कुछ तो बोलो। शफ़ा का मैसेज दोबारा स्क्रीन पर उभरा था। नहीं, मैं नहीं कर सकता। चंद लाइन लिखकर इसे सेंड करके वो रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगा गया था। गो के मुश्किल अमल था, लेकिन वो यही चाहता था कि वो इससे उम्मीद ना लगाए। क्यों नहीं कर सकते? देखो, मुझे इस जंजालपुरा से निकालना है किसी भी हाल में। मैं तंग आ चुकी हूँ ज़िंदगी से। तुम मेरी परेशानी जानना चाहते थे और इसका हल भी तुम्हारे पास है, तो हल करो मेरी परेशानी। शफ़ा के मैसेज से जैसे चैलेंज का एहसास हुआ था। एक बात बताऊँ? मुकाबिल ने फिर सवाल किया था। पूछो। तुमने मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर मैं कोई ऐश पसंद इंसान हुआ तो क्या करोगी? मुकाबिल का लफ्ज़ थे या फिर गहरा इंकशाफ के शफ़ा के रोंगटे खड़े हो गए थे। जवाब तो काफ़ी देर मैसेज ना आने पर इसने मज़ीद मैसेज किया था। फिर मैं खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि ज़िंदगी से निजात का वाहिद हल यही है। और इस मैसेज पर गोया सुबहान का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। चंद दिन पुरसकून गुजरे थे। इसके बाद ना सुबहान का कोई मैसेज आया, ना शफ़ा का कोई मैसेज आया था। ना ही वो करती भी कैसे। दिल में जो एक उम्मीद थी वो भी सुबहान ने तोड़ दी थी। अपनी कमबख्ती का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ था और पहली बार ज़ख्मों की तकलीफ से नहीं, वो उम्मीद टूटने पर रोई थी। वो किसी के लिए ख़ास नहीं थी, सबके लिए बस एक काम का ज़रिया थी। फिर चाहे वो भाभी हो या बहनें या फिर वो सुबहान, जिसके नाम के अलावा वो कुछ भी नहीं जानती थी। शख्स ने खुद इसे राब्ते बढ़ाए थे और इसकी एक ही बात पर वो सारे राब्ते ख़त्म कर चुका था। गोया शफ़ा को यकीन होने लगा था कि ये दुनिया धोखेबाज है। जिस पर एतबार किया इसी ने भी धोखा दिया। हालांकि इसने कोई वादा वगैरह नहीं किया था, ना ही ज़्यादा राब्ते बढ़ाए थे, लेकिन शफ़ा को भी न जाने की उससे उम्मीद बांध कर वो इतनी बड़ी बात कह चुकी थी। अब इस अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा अच्छे से हो रहा था, जिसका असर ये हुआ कि वो मज़ीद बेहिस हो चली गई थी। मार खाना, डांट पर रखना, सुनना इसकी ज़िंदगी में खुराक जैसा बन गया था, जो रोज़ इसे फजूल में मिलता था। और अब तो वो खुद से भी शिकवा नहीं करती थी, क्योंकि शिकवे सुनने के लिए भी इसके पास अपनी ज़ात के सिवा कोई ना था। एक किस्सा, एक कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी थी। अब शफ़ा के दिल में किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी ना रही थी। कौन हो भाई? घर में क्यों गुस्से चले आ रहे हो? बड़ी भाभी एक ऊंचे लंबे अजनबी मर्द को देखती हैरानगी से चलाई थी, जो दरवाज़ा खोलकर सहन में आ चुका था। कौन है? जमीला बेगम भी अंदर से बाहर आई तो सामने खड़े खूबसूरत शख्स को देखकर चौंकी थी। तुम यहाँ? हैरानगी का इज़हार करती उन्होंने एक नज़र ऊपर की जानिब देखा। मेरी बीवी कहाँ है? मुकाबिल की तारनुमा आवाज़ पर बड़ी भाभी भी दहली थी, लेकिन खुद काबू पाती हुई वह सख्ती से गोया हुई थी। कौन सी बीवी? कैसी बीवी? किसकी बात कर रहे हो? मैं शफ़ा की बात कर रहा हूँ, इसे बुलाएं। भाभी की आंखें हैरत से फैली थी। कौन सा शोहर था जो शफ़ा का दावेदार बनकर आया था? मुकाबिल खड़ा शख्स मज़ीद सख्ती से बोला था। हुली से किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता लग रहा था। तभी भाभी थोड़ा दबी थी। हाँफती हुई शफ़ा भी शोर से नीचे आई थी। जब सामने खड़े मर्द पर नज़र पड़ते हुए दुपट्टा दुरुस्त करती सीढ़ियों पर ही रुकी थी। ए शफ़ा, चल दफ़ा ऊपर। भाभी की तार से वो बदखवास हुई थी। शफ़ा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी और मैं इसे लेकर ही जाऊँगा। शफ़ा नीचे आओ। शफ़ा को पुकारता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। इसके कदम पीछे की जानिब खिसकने लगे थे, लेकिन उसका हाथ पूरे इस्तेहाक के साथ थामते नीचे लाया था। शफ़ा बेजान औरत की तरह खींची चली जा रही थी। भाभी के सीने पर गोया सांप लूटने लगे। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ? कैसा शोर है? मंजली भाभी भी आंखें मसलती बाहर आई थी, लेकिन शफ़ा को किसी के मर्द के साथ खड़े देखकर मुंह पर हाथ रखी थी। मैं आहत को बुलाती हूँ। तेज़ी से अंदर की जानिब जाकर आहत का नंबर डायल करने लगी थी। आंटी, आप शफ़ा को ये जोड़ा पहना है, इसकी रुखसती पूरी रस्म और रिवाज से होगी। एक शॉपिंग बैग उन्होंने जमीला बेगम की तरफ बढ़ाया था। आंटी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करें। जमीला बेगम को बेसुध खड़ा देखकर वो कदरें ऊंचा बोला था। जी। बैग लेकर वो शफ़ा को लिए अंदर की जानिब बढ़ी थी, जो हैरान को नज़रों से इनके साथ घसीटती चली जा रही थी। अभी तो वो सुबहान के धोखे से नहीं समझी थी और ये नया जख्म देने कौन आ गया था। मुकाबिल ने इसे अंदर जाते तक देखा था। बुलाएं अपने शोहर को, आज दो टोक बात होगी। बड़ी भाभी को धमकी देता वो ज़रा जर्द लहजे में बोला था और लाश में एक जानिब रखी कुर्सी पर टांग रखे पूरी शान से बुरजुमान हुआ।
अम्मी लबों से बस यही निकला था, ना कोई सवाल ना ही कोई वजाहत चाहिए थी। बेटा कोई सवाल मत करना, ये जोड़ा पहन लो। बैग में से सुर्ख जोड़ा निकाल कर उन्होंने शफा की जाने बढ़ाया था। सवाल पूछने की तो इसे आदत थी भी नहीं, इसलिए बिना कुछ बोले वो अंदर बाथरूम में की जाने बढ़ गई थी। कुछ देर में सुर्ख शॉर्ट कमीज़ के साथ स्ट्रेट ट्राउज़र पहनती वो दूल्हे चेहरे के साथ बाहर आई थी। इतने में जमीला बेगम बाकी सब चीज़ें भी बैग से निकाल चुकी थी। बेटा मुझे तो पता नहीं था कि इन सब का बस तो ये पहन ले। बारी अवेज़े और नाजुक सा कुंदन का सेट इस और सुर्ख चूड़ियाँ इसकी जाने बढ़ाकर मुखातिब हुई थी। शफा ने भी बिना कोई सवाल की सब चीज़ें चुपचाप पहनी थी। सफ़ेद गर्दन पर गोया वो कुंदन का नाजुक सा सेट पूरी तरह सजा हुआ था। कानों में हवेज़े पहनकर हाथ में चूड़ियाँ चढ़ा के इसने दुपट्टा हमेशा की तरह सर पर ओढ़ा था और माँ की सरहद में बाहर की जाने पड़ी थी। इसे सवाल करने की शायद आदत नहीं थी, या फिर इसके रवैयों ने सबके रवैयों ने शायद इसे सवाल करने की हिम्मत ही सी ख़त्म कर दी थी। किस हक से लेकर जाने की बात कर रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इतने सालों बाद शफा को लेने आ गए हो? फहद भाई की दारनुमा आवाज़ से इसने सख्ती से माँ का पल्लू थामा था। कुछ दिन पहले के थप्पड़ वो अब तक भूली ना थी। सहन में एक अलग तूफान बदतमीजी पर मचा हुआ था। पहले मेरा गिरफ्तार छोड़े, मुकाबिल शख्स सख्ती से बोलता। फहद को खुद से दूर धकेल गया था। पैंट की पॉकेट से इसने पेपर निकाल के इनके मुंह के जाने फेंके थे, जो शफा और इसका 8 साल पुराना निकाहनामा था। ये सबूत है और याददाश्त पर जोर डालो। काफ़ी खुशी से तुम सब निकाह में शरीक हुए थे, पर ज़्यादा बकवास की तो पुलिस को बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। शफा मेरी यानी हमजा की बीवी है, ऐसा इस निकाह में वाज़ा बताया गया है, और सबूत चाहिए तो याददाश्त पर जोर डाल देना। धमकी ज़दा भारी लहजे में शफा को भी दिल आ गया था। मर्दों की ऊंची आवाज़ से इसकी वैसे ही जान जाती थी। अच्छा सबूत तो तुमने दे दिए। शफा बीवी से भी पूछ लो, वो रुखसती चाहती हैं। ये नहीं परी भाभी सना की ज़बान में कुचली हुई थी, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो मेरे साथ जाएगी। और आप होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? मेरी बीवी और मेरा मामला है, मैं किसी को हक नहीं दूंगा वो फालतू बकवास करता फिरे। मुकाबिल शख्स ने बदतमीजी की हद कर दी थी। शफा की हालत तो गोया काटो तो बदन में लहू की मानत थी। ये इसका शोहर न जाने कहाँ से निकल आया था। इन चंद सालों में इसे याद नहीं पड़ता था कि इसका कोई शोहर भी है। चलो शफा इसका हाथ नरमी से थामता हुआ आगे बढ़ा था कि फहद और राहत दोबारा सामने आकर खड़े हुए थे। शफा गोया गूंगी बनी थी, यकीनन अब इसे मार पड़ने वाली थी। इसके कांपते हाथों की लर्जिश हमजा ने भी महसूस की थी। मेरा रास्ता छोड़ो वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा की धमकी और भारी आवाज़ पर हाथों सर आ गया था, लेकिन फहद डट कर खड़ा था। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। गार्ड्स अंदर आओ, ऊंची आवाज़ में पुकारता हुआ अपने गार्ड्स को अंदर आने का इशारा कर गया था। तो अब तो मुकाबले करने के लिए इन किराए के गुंडों का सहारा लोगे। फहद की तंज़ी आवाज़ पर तमस्कराना मुस्कुराता हमजा शफा का हाथ छोड़कर फहद की जानिब आया था। पे दर पे 2 भारी पंच इसने फहद के मुंह पर मारे थे। एक चीख के साथ शफा माँ की जानिब भागी थी। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने के लिए मेरा हाथ ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा बकवास नहीं करोगे। चलो शफा माँ के पलों से चिपकने से पहले ही शफा को थामता बाहर की जानिब बढ़ा था। शफा ला कर चटपटाई, लेकिन अपने गिरफ्त मजबूत की है वो, इसलिए वहाँ से निकलता चला गया। भाभी के कोसने से इसे बाहर जाते वक्त तक सुनाई दे रहे थे। बड़ी सी गाड़ी को हैरान भरी नज़रों से देखती हुई हमजा के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। तो तुम कौन हो? ये पहला सवाल था जो उसने गाड़ी में बैठकर किया था। घर जाकर हर सवाल का जवाब मिलेगा, सपार सा कहता वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। इसके सख्ती से जवाब देने पर शफा ने दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। गाड़ी चंद घंटों की मुसाफत के बाद एक छोटे मगर खूबसूरत से घर के आगे रुकी थी। चलो आओ, दूसरे जानवर से अंदर लेकर वो अंदर की जाने बढ़ा था। मुझे नहीं जानना, मुझे घर जाना है। ना जाने एकदम इसे क्या हुआ था, वो डरती हुई बोली थी। इसे हाथ चढ़वाने लगी। हमजा को इसकी हरकत कुछ अजीबोगरीब लगी थी। क्या हुआ? ये भी तुम्हारा घर है? नरमी से बोलता वैसे दोबारा अंदर की जाने पड़ा, लेकिन मुसलसल से हाथ चढ़वाने की कोशिश कर रही थी। हमजा को इसके रवैये से कुछ तो अंदाजा हो रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रेस में है। बाबा घर में दाखिल होते इसने ऊंची आवाज़ में आखिर साहब को पुकारा था। मैं जानता हूँ तुम बहू को ज़रूर लेकर आओगे। मुस्कुराते हुए शफा के नज़दीक आए थे, जो सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। आके साहब के सर पर हाथ रखने पर वे साख्ता हमजा के पहलू में छुपी थी। घबराओ नहीं, मैं आपके बाबा जैसा ही हूँ। जाओ हमजा बच्ची को कमरे में ले जाओ। सब नामलात समझते थे, तभी उन्होंने ज़्यादा शफा से बात नहीं की। जी बाबा सर इस बात में हिलाते हुए कमरे की जानिब चल पड़ा था। वो भी कमरे में दाखिल हुआ था जब शफा जो बेड के किनारे पर बैठी हुई थी डर से खड़ी होगी। क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मुझे बस ऐसे ही तुमसे कुछ पूछूं। शफा ने मजीद हिम्मत की थी। हाँ पूछो, क्या तुम सच में मेरे शौहर हो? मुकाबिल के सवाल पर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। हंस क्यों रहे हो? क्या मैं गलत सवाल पूछा है? कांपती सी लाल जोड़े में वो चंद कदम पीछे खिसकी थी। बस ऐसे ही दिल किया, मुस्कुरा दिया। कंधे उठकाते से जवाब देता उसके करीब हुआ था। तो फिर जवाब दो कि तुम सच में मेरे शौहर हो। मुकाबिल की बेयकीनी ने उसे झुका दिया था। माथे पर तबकर के तासुरात नुमाया हुए, जिसे शफा ने गुस्सा गर्दाना था। देखो मारना मत, अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, तुम गुस्सा मत करो। पल भर में शफा की कैफियत बदली थी। वो मजीद पीछे होती अपनी गाल पर हाथ रखी थी। क्यों मारूंगा तुम्हें? और ये हाथ हटाओ अपने गाल से। इसके दोनों हाथ गाल से हटाते हुए इसे अपने करीब कर गया था। अपने हाथों पर इसकी गिरफ्त महसूस करती हुए एकदम से ठंडी पड़ी थी। कौन मारता था तुम्हें? मुकाबिल का लहजा सर तक कोई नहीं। देखो मत मारना, मैंने कहा ना कि मैं अब कोई सवाल नहीं पूछूंगी। इसकी मार के रट ने मुकाबिल को शिद्दत से एहसास दिलाया था कि अपनी ख्वाहिशात के असूल में इसको
दरिंदों के दरमियान छोड़कर जा चुका था, जो उसे नींद पागल बना चुकी थी। अपनी गलती पर नदामत का इज़हार करता हुआ बिना कुछ बोले से सीने से लगा गया था। रगों में खून की गर्दिश तेज़ी हुई थी और एक अहद दिल में किया था कि जितना इसकी बीवी को तड़पाया गया है, इतना ही इन्हें भी तड़पाएगा। यक तक वो कसमसाई थी, से दूर हटी और गहरे सांस लेती रुख मोड़ गई थी। क्या हुआ शफा, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत डरी हुई हो, सब ठीक है ना? इसका रवैया से पल पल उलझा रहा था। कुछ भी नहीं, अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं खाने के लिए लाता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। इसकी बेचैनी नोट करता हुआ कमरे से निकल गया था। तो वह कितनी चालाक लड़की निकली, मुझे तो लगता है ये इससे पहले ही राब्ते में थी, तभी इससे चुपचाप चली गई। कुछ किचन में दोनों भाभियाँ खड़ी शफा को कोसने में मगन थी। भाभी, वैसे इसका शोहर लग तो अच्छा खासा रहा था, इस मनूस की इतनी अच्छी किस्मत के इसे हमजा जैसा लड़का मिल गया। अभी भी बता रहा था कि काफ़ी बड़ी गाड़ी थी जिसमें वो आया था। फहद का तो मुँह सूज गया है, कमबख्त ने मारा भी तो काफ़ी ज़ोर से है। बड़ी भाभी को फहद का सूजा हुआ चेहरा याद है जिस पर उन्होंने मज़ीद गुलअफ़शानी की। चंद घंटों में ही उन्हें शफा की कमी महसूस हो गई थी। शाम का खाना बनाना इस वक्त दोनों को मौज जैसा लग रहा था। जमीला बेगम जो तख्त पर बैठी थी, इन दोनों के कोसनों के बाद भी तमानियत से तस्बीह करने में मसरूफ़ थी, क्योंकि जो बोझ इनके सरों पर था वह आज उतर चुका था। ये लो चम्मच में चावल भर के इसने शफा की जानिब बढ़ाए थे। मैं खा लूँगी, तुम यहाँ रख दो। शफा पीछे की जानिब खिसकती से दूर हुई थी। हमजा को इसका गिरेज़ अच्छे से समझ आ रहा था। देखो, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे लिए सब पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये यकीन रखो कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और हाँ, मैं तुम्हारे शौहर हूँ, हमारा 8 साल पहले निकाह हुआ था, शायद तुम्हें याद हो। लेकिन वो खाली दिमाग से इसे देखती रही थी। हमजा ने इसकी जानिब देखकर जैसे इसके तासुरात जांचना चाहे थे। अच्छा, तुम्हारी एज क्या है? हमजा ने मज़ीद सवाल करके इसे बोलने पर उकसाया था। मुझे नहीं पता। हमजा को शदीद हैरत से आन घेरा था। क्या थी वो लड़की? अपनी उम्र भी नहीं जानती थी। मैं बताऊँ, तुम्हारी उम्र 24 या 25 साल होगी। हमजा के जवाब पर इसने हैरत से इसकी जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता चला? शफा की हैरत बेयकीनी थी, क्योंकि जब हमारा निकाह हुआ तब हुआ था मेरी उम्र 23 साल और तुम्हारी 16 साल थी, इसलिए मुझे याद है। चलो, बातें हम बाद में भी करते हैं, पहले तुम खाना खा लो। चावल से भरे चम्मच इसने फिर इसके मुँह की जानिब बढ़ाए, जिसे वो खा चुकी थी। हमजा को कम अज़ कम ये तसल्ली हुई थी कि वो जल्द समझाने से समझ आती है। ये पहला कदम गोया इसे कामयाबी के तहाने पर लेकर जाने वाला था। बाबा, वो तो काफ़ी हद तक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है। ऐसा लगता है सब ने इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। हमजा की बात पर महज हाँ कहकर रह गए थे। बाबा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। हमजा बेचारगी से बोला था। बेटा, इसमें गलती किसकी है, मुझे ये भी बता दो। इनके तंज़ी अंदाज़ पर वो कुछ बोल ही नहीं सका। अगर इस सब में गलती है तो सब तुम्हारी है। तुमने खुद इन्हें मौका दिया। वो इस लड़की को फालतू शायद समझ लें। 8 साल हमजा कोई छोटा अरसा नहीं होता। इन 8 सालों में इसने न जाने क्या कुछ सहा है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुम दौलत कमाने के धन में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूल गए हो। मैं अगर अब तुम्हें मजबूर ना करता तो शायद तुम अब भी इसे ना लाते। सच शुक्र कि जमीला खातून ने मेरे आगे फरियाद की थी, वरना मैं भी लाइल्म ही रहता। जानते हो कितना सब्र, कितनी तकलीफ इसने बर्दाश्त की है। मेरी तन्हाई को तो तुम एक तरफ रखो, पर एक बार इस बच्चे की तकलीफ को महसूस करो। फिर तमाम तकलीफ से निकालना तुम्हारा काम है। थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। हिम्मत मत हारो, इसे दुनिया से मिलवाओ। इसे बताओ कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, शौहर का साथ कितना अहम होता है। इन सब के मुताबिक मतलब अब तुम ही इसे बता सकते हो। बस कोशिश जारी रखो। इसके कंधे पर हाथ रखते उन्होंने इसे हौसला देते हुए कहा था। जी बाबा, शफा को ज़िंदगी की तरफ मैं ही लाऊंगा। बाबा की बातों से इसे अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस हुई थी। कोई काम है तो बता दी, मैं कर दूंगी। इसके कमरे में दाखिल होते हुए जट से बोली थी। वो अब तक वैसे ही हुलिये में थी जैसे वो उसे छोड़कर गया था। मगर काम क्यों? हमजा ने इसे देखते हुए पूछा। काम के लिए ही तो लाए हैं ना आप मुझे। शफा के जवाब पर इसे मज़ीद हैरत हुई थी। नहीं, अब तुम इस घर में रहोगी और काम फिलहाल भूल जाओ। और तुमने ये सब क्यों नहीं उतारा? इसकी नाजुक गर्दन पर कुंदन का सेट अब भी मौजूद था, बाकी चीज़ें भी जो कि तू ही मौजूद थी। तुमने कहा नहीं उतारने को, इसलिए मैंने उतारा नहीं। और अब मैं अपने घर कब जाऊँगी? क्यों तुम अपने घर क्यों जाना चाह रही हो? उसके सवाल पर अब रुश्काता उसके करीब हुआ था। शफा ने पहलू बदला था। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? इसके जानने की बात पर इसने यही नतीजा अखज़ किया था। नहीं, अम्मी ने कहा था तुम मेरे शौहर हो तो तुम ही हो सकते हो। शफा, एक बात कहूँ? इसके हाथ को थाम कर धीरे से इसकी निगाहों से निगाहें चारे करके वो बोला था। हाँ कहो। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे आप कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और बाबा को भी अजीब नहीं लगेगा। तुम जैसी लड़की की ज़ुबान से अच्छे नहीं लगते। तुम भी तो मुझे तुम कह रहे हो, फिर मैं क्यों ना कहूँ? शफा के सवाल पर इसने बेसाख्ता मुस्कुराहट रोकी थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें आप कहूँगा, ठीक है, और आपने भी मुझे आप ही कहना है। मियाँ बीवी के रिश्ते में इज़्ज़त सबसे पहले आती है, यही समझ लो। हाथ पर अंगूठे से लम्स बखेरता हुआ शफा की बात मानकर अपनी भी मनवा गया था। सुबह जब तुम अपने घर जाओगे, लेकिन मेरे साथ ही वापस आ जाओगे, ठीक है? और ये उतारो, देखो गर्दन पर निशान पड़ रहा है। आगे बढ़कर इसने शफा की गर्दन से नेकलेस की डोरी ढीली की थी और नेकलेस गले से उतार के साइड पर रखा था। सुर्ख होती गर्दन को बेसाख्ता इसने उंगलियों से सहलाया था। शफा
चीख के साथ इसे धक्का देकर दूर हुई थी। उसे ज़ोर से अपनी गर्दन मसली थी। शफा, व्हाट हैपन, क्या हुआ है? मैं शौहर हूँ आपका, ऐसे क्यों चीख रही हो? यकदम वो भी चौंका था। नहीं, मुझे छूना नहीं, दूर हटो। ओके, मैं दूर हूँ, लेकिन आप रिलैक्स हो जाओ। इसने दोनों हाथ उठाकर इसे रिलैक्स होने का इशारा किया था और वो कुछ चंद कदम पीछे हुआ था। अच्छा, वो अलमारी खोलो, इसमें तुम्हारे कपड़े मौजूद हैं, तुम चेंज करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। हमजा ने वहाँ से जाना ही ज़रूरी समझा था। काम थी सी वो अस्पात में सरी ला गई थी। इसको अस्पात में सरी लाते देखकर वो भी बाहर के जाने पड़ा था। हमजा का निकाह इसे 16 साल की उम्र में तब हुआ था जब इसे शादी का मतलब भी अच्छे से पता नहीं था। बहनों के साथ गरीबी भरी ज़िंदगी को वो इतना जान पाई थी कि ये घर ही और इसकी चार दीवारी ही इसकी सारी ज़िंदगी है। सब में छोटी थी और हर मामले में छोटी-छोटी कहकर दूर रखा जाता था और शायद वो ज़हनी तौर पर भी छोटी ही रह गई थी। वो फीफा के चचा ससुर का बेटा था। फीफा की बारात में ही उन्होंने अपने 23 साला बेटे के साथ अकेले पसंद किया था, जो एमए के पेपर देने वाला था। इस शादी में शफा को पसंद कर बैठा था। घर में इन दो बाप बेटों के अलावा कोई ना था। माँ की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। बाबा से इसने खुद ही निकाह का कहा था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि कुछ बनकर ही इसके 18 साल के होते ही रुखसत करवा कर ले आएगा। यूँ अफीफ़ा के वलीमे पर इसका छोटा सा निकाह का फंक्शन हुआ था। बहन के वलीमे पर लहंगा पहनने वो इधर उधर घूम रही थी। दुपट्टा पहनाकर इसे कुर्सी पर बिठा दिया गया था। चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह करवा दिया गया। शफा को इसने एक दो नज़र देखा था। वो कदरे दब्बू से लड़की से लगी थी। यूँ निकाह होते ही वो अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। फिर एक दोस्त से वो दुबई के लिए अप्लाई कर गया था, जहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से इसने अपनी कामयाबी का आगाज़ किया था। इन 8 सालों में वो दिन रात की मेहनत से दुनिया के साथ तो आगे बढ़ गया था, लेकिन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर भूल गया था। मोहब्बत भी एक अच्छी उम्र की, जैसे भूलने पर पल भी ना लगे थे। शफा मुराद की ज़िंदगी में तो मैट्रिक के बाद घर पैर नहीं लिखा था। अतीका की शादी हुई, बस फिर ज़िंदगी में मुश्किलात शुरू हो चली थी। भाभीयों ने धीरे-धीरे इस पर अपने काम का बोझ डालना शुरू कर दिया था। बाप की मौत के बाद तो सबको गोया खुल्लम खुला इसकी ज़ात पर रोने का मौका मिल गया था। यूँ शफा मुराद को याद नहीं पड़ता कि इसकी ज़िंदगी में निकाह जैसा लम्हा भी आया था। कुछ तो गलत है शफा के साथ, कुछ तो गलत हुआ है। शायद वो मुझे बताना नहीं चाह रही, या फिर अभी मुझसे तकल्लुफ़ बरत रही है, इसलिए सहमी हुई है। लेकिन ये मसला ऐसे तो हल नहीं होगा। मुझे शफा को जल्द अज जल्द अपने इत्मीनान में लेना होगा। चाय के कप के घूंट भरता हुआ पुरसोच शफा के बारे में सोच रहा था। कमज़ोर सी वो लड़की आज भी अपनी जानिब इसे पूरी तरह मुतवज्जा कर गई थी। बरसों पहली मोहब्बत आज फिर सर उठाकर सामने खड़ी हो गई थी। अपनी लापरवाही पर इसे पछतावा भी हुआ था। तभी आज शफा यहाँ मौजूद थी। लाना तो उसे बहुत पहले चाहता था, लेकिन पहले वो हालात साज़गार करना चाहता था। 2 साल पहले वो दुबई से वापस आया था और आते ही इसने बाबा के नाम पर जो एक ज़मीन थी उसे बेचकर और कुछ अपनी 6 साल मेहनत की जमा पूंजी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यानी अपने रेस्टोरेंट पर काम शुरू किया था। इन 2 साल में इसने पिज़्ज़ा पॉइंट की दूसरी ब्रांच पर भी काम शुरू किया था। इसकी लगन सच्ची थी कि तभी अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से आज वो 2 रेस्टोरेंट का मालिक था। अपनी 8 साल जमा पूंजी वो इन 2 रेस्टोरेंट पर लगा चुका था। वो शफा को एक मजबूत छत देना चाहता था, इसलिए अब तक वो इसे लापरवाही बरत रहा था। लेकिन ये लापरवाही इसके लिए वबाल जान बनेगी, इस बात का इसे कतई अंदाज़ा न था। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। शायद शफा ने चेंज कर लिया हो। कप हाथ में पकड़े वो नीचे की जानिब आया था। जब इसे अपने कमरे में से शफा की मध्यम सी आवाज़ आई थी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। धीमे आहट से वो दरवाज़ा खोलता अंदर आया था। स्याह शलवार के साथ सफ़ेद कमीज़ पहने वो आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी। हमजा को शदीद हैरत ने आन घेरा था। शफा किससे बातें कर रही हो? एकदम वो चौंकी थी और आने से हटी थी। किसी से नहीं, मैं तो बस खुद को देख रही थी। हमजा ने मज़ीद कुरेदना मुनासिब ना समझा था। चुप करके बेड पर दराज़ हुआ। मुझे कहाँ सोना है? यहाँ तो कोई चारपाई भी नहीं है। शफा की आवाज़ पर करवट के बल इसकी जानिब पर रुख कर गया था। यहाँ मेरे बेड पर मेरे पास इतना बड़ा बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। नहीं, मुझे तो चारपाई पर सोने की आदत है, मैं वहीं सोती हूँ। अब से आप अपनी सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको मेरे रंग में रंगना होगा। शफा ज़ुबानी बात कहता हुआ बेड के किनारे पर हाथ रखकर इसे वहाँ सोने का इशारा कर गया था। बिना कुछ बोले बेड के किनारे पर सिमट कर दराज़ हुई थी। हमजा के कम्फर्ट उड़ाने को बेसाख्ता मुड़ी थी, लेकिन वो कम्फर्ट उड़ाकर करवट बदल गया था। शफा कदरे पुरसकून होती जल्दी से नींद की वादी में उतरी थी। भाभी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, ये कैसे जा सकती है? और वो शख्स भी आया, और आया भी कैसे? मतलब किसी ने तो उसे बुलाया था। सना और अहमद अभी प्लाज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थे कि बाहर से सानिया के चलाने की आवाज़ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए बाहर की जाने बढ़ी थी। अम्मा अपने से जाने कैसे दिया? रियाज इतना गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने तो शफा के लिए रिश्ता भी देख लिया था हमजा से। इसकी तलाक करवा कर किसी अच्छी जगह शादी करनी थी। इस गरीब के पास ऐसा क्या था जो आपने दिन रात इसे रुखसत कर दिया? रातों रात इसे रुखसत कर दिया। अरे सानिया, ये पूछो इसके पास क्या नहीं था? ये बड़ी गाड़ी और गार्ड भी थे। वो कोई आम आदमी नहीं था, बड़े ठाठ से आया था और शफा को नए जोड़े में रुखसत करके लेकर गया है। अमन भाभी की जुबान में खुजली हुई थी, सारी तफसील पर इसके कोश कर गुजार गई थी। एकदम सानिया के चेहरे पर नागवारी आई थी। अम्मा, ये कहीं तुम्हारा काम तो नहीं है? जमीला बेगम को मशकूर नज़र से देखती हुए उसके जाने मुड़ी थी। मुझ जैसी बुढ़िया में इतना दम नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ती फिरूं। शायद मेरे अल्लाह को इस पर रहम आ गया जो इसे नई जिंदगी दे दी। शायद कुछ दिन बाद इसकी लाश ही मिलती। कल इसका कसूर क्या था जो हर कोई इस पर हाथ साफ कर देता था? क्यों मारते थे तुम
لوگ اسے کوئی ایک وجہ بتا دو، کیا وہ زبان دراز تھی یا وہ بد اخلاق تھی، سب کا کام دوڑ کے کرتی تھی، لیکن تم سب کو نہ جانے سے کیا خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ بے حرص ہو تم سب، میری بیٹی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی، اور ثانیہ اب اگر وہ اپنے گھر کی چلی گئی ہے تو تجھے بھی جلن ہو رہی ہے، رشتے یاد آ رہے ہیں۔ جب میں فریاد کرتی رہی، شور کرتی رہی، تب تو یاد نہیں آتا تھا، ہر بار خاموش کرواتی تھی، تو ہی تھی نا جو مجھے چپ کروانے والی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے، کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے جو تم لوگ ایسے شور مچا رہے ہو۔ معاف کرو اسے اور اپنی زندگی پر توجہ دو۔ جمیلہ بیگم نے شاہدہ سالوں کی کھولن تینوں پر ڈیلی تھی۔ اماں جس کی اتنی حمایت کر رہی ہیں نہ مت بھولے کہ کل کو لڑکا اس جیسی پاگل کو چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، پھر وہ ادھر ہی آئے گی، اور تب مت کہنا ثانیہ میری بیٹی اس کے لیے کچھ کر۔ شفافیت سے کی انتہا پر گویا ثانیہ قدم پر تھی۔ تیرے منہ میں خاک، اگر اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی نہ بول، بخش دے اسے، بھول جا تیرے بچوں کو اس نے ماں بن کے پالا ہے۔ خیر تم سب سے زبان درازی کر کے میں اپنے لفظ ضائع نہیں کروں گی، اس سے اچھا ہے میں 2 لفظ اس رب کے آگے پڑھ لوں۔ ثانیہ کا منہ موڑ توڑ جواب دیتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، پیچھے وہ تینوں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ کروٹ لیتے ہی اس کا ہاتھ دوسری جانب گیا تھا، بیڈ کی خالی جگہ دیکھتا وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ اتنی صبح شفا کہاں جا سکتی ہے؟ دل میں نہ جانے کیوں وہم جاگے تھے۔ بڑبڑاتا واش روم کی جانب آیا، لیکن وہ بھی خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا، تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شفا اونچی آواز میں پکارتا وہ لونج کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو یہاں اس کے قدم تھمے تھے۔ شفا یہ کیا کر رہی ہے؟ اور اتنی صبح پاگل ہوگی ہو؟ اسے گراج دھوتے دیکھ وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیتا دور اچھال گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ اتنی صبح کون ایسے کام کرتا ہے؟ اور اپنے کپڑے دیکھو گیلے ہو رہے ہیں، کچھ ہوش ہے آپ کو؟ ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے۔ اس کو بازو سے پکڑ کر وہ سختی سے بولتا شفا کو دہلا گیا تھا۔ شفا نے بے ساختہ منہ میں بازو چبایا تھا جیسے اس کی مار سے بچنا چاہا ہو۔ شفا کیا ہوا؟ منہ کیوں چبا رہی ہو؟ اس کی حرکت پر مزید جھنجھلاتا سختی سے بولا تھا مجھے مارنا نہیں، تمہارا ہاتھ بہت بھاری ہے، فہد بھائی جیسا ہے اور اس جیسا بھی ہے۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ اپنا ہاتھ وہ لبوں پر رکھ کر سختی سے بولی تھی شفا میری طرف دیکھو۔ اس کے بھی بازو کو چھوڑتا ہوا یکٹک اسے قریب کرتا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے لگا تھا جیسے شفا نے سختی سے اپنے منہ پر رکھا تھا۔ نہیں ماروں گا، پرومس، کبھی نہیں ماروں گا، میری طرف دیکھو۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا، کانپتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، یہاں سے آواز باہر جائے گی، چلو۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے وہ اندر کی جانب کمرے میں لایا تھا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ دیکھو شفا آپ ابھی دلہن ہو، دلہن یعنی ابھی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، بس آرام کرنا ہے، اس گھر میں گھومنا ہے، اس گھر کو دیکھنا ہے، بس کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ دیکھو کام والی ماسی آتی ہے، وہ سارا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اس کی بات کی تاکید کی تھی۔ گڈ، اب آپ یہ گیلے کپڑے چینج کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یہ گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈ کیسے لگ سکتی ہے؟ شفا نے ہلکا سا مسکرا کر حمزہ کی جانب دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ مسکرائی تھی اور حمزہ کو لگا جیسے اس کی مسکراہٹ میں ایک مقناطیسی طاقت ہے جو شفا کی جانب کھینچ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ شفا نے اسے سن بیٹھا دیکھ کر سامنے ہاتھ ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ چینج کرو، مجھے ابھی مزید سونا ہے، اور ہاں آپ نے اب کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس کے تنبیہ پر شفا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی نظروں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھتا تھا، جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، دھیما سا بڑبڑا کر نظر جھکا گئی تھی تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آؤ ناشتہ بناتے ہیں، بلکہ بابا بھی جلد ناشتہ کرنے کے عادی ہیں، آپ چلیں میں یہ کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ شفا کہتی اٹھ کر وارڈروب کی جانب آئی تھی جہاں اس کے کپڑے ایک ترتیب سے موجود تھے۔ سنیے بے ساختہ اسے پکار گئی تھی۔ جی حمزہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا۔ یہ سارے کپڑے میرے ہیں۔ وارڈروب میں سجے خوبصورت سادہ پرکشش سے لباس کو ہاتھ سے چھو کر بس استوار کر گئی تھی۔ بالکل سب تمہارے ہیں، یہ خاص میں نے تمہارے لیے خریدے ہیں، اور تم بلا جھجک جو چاہو استعمال کرو۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر وہ ایک گلابی امتیاز کا فراق اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اور یہ سب جویلری، میک اپ سب تمہارا ہے۔ ڈریسر پر موجود باکس کی جانب اشارہ کرتے اس نے باقی لوازمات کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے اسے آگاہ کیا تھا۔ یہ پہنو، پھر ہم ناشتہ بناتے ہیں۔ فراق اسے تھماتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شفا بھی سر اس بات میں ہلاتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نمکیلے بال کمر پر بکھرا کر وہ دوپٹہ اوڑھے سیدھے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ حمزہ اس کو پکارتی ہوئی دروازے کے قریب ہی رکی تھی۔ شفا یہاں آ جاؤ، دائیں جانب سے آواز سنتی وہ کچن کی جانب آئی تھی جہاں حمزہ اپرن باندھے انڈا پھینٹ رہا تھا۔ میں بناتی ہوں، آپ نہیں بناؤ، شفا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے باؤل لیا تھا۔ نہیں میں بنا لوں گا، تم بس مجھے دیکھو۔ سرگوشیانہ سا انداز سنتی شفا ہونک بنی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ حمزہ کی نظر بھی بھٹکی تھی، اس کے گرمی سے نم چہرے پر ٹکی تھی۔ تم مجھے ناشتہ نہیں بنانے دو گی؟ سر اس بات میں نفی میں ہلاتا وہ شفا کو مزید ہونک زدہ کر گیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، پھر آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ شفا کی الجھی سے بات پر وہ گہرا مسکراتا انڈے کا میزہ پین میں پھیلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، ادھر جگ سے پانی لا کر ساس پین میں ڈالو۔ اسے ہدایت دیتا وہ انڈے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پر ابھی تو آپ نے کہا کہ کچھ مت کرو، مجھے دیکھو۔ شفا نے اس کی کچھ دیر پہلے والی بات دہرائی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کا جگ لے کر آؤ، میں آپ کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ حمزہ کے جواب پر سر ہلاتی جگ لینے کے لیے بڑھی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ حال میں موجود چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر سجا چکی تھی۔ عاقل صاحب کو ان دونوں کو جاگتا دیکھ کر خوشگوار سی حیرت نے آن گھیرا تھا۔ ارے آج تو میرے گھر میں رونق اتری ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی نے ناشتہ بنایا ہے، اور یہ کیا ہے؟
اور یہ کیا تھی کام شروع کروا دیا بابا، آپ کی بیٹی نے صرف چائے اور میں نے یہ ناشتہ اور سینڈوچ بنائے ہیں۔ ٹیبل پر سجے سینڈوچ کی طرف اشارہ کرتا وہ فرضی کالا جھاڑتا عاقل صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ ظاہر ہے پیزا بوائے وہ سینڈوچ بنانا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شرارت کے سنگ کہتے وہ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ لائے تھے۔ تینوں نے خوشگوار ماحول میں بھرپور ناشتہ کیا تھا۔ میں کیسے جاؤں اندر، میں کیا کہوں گی، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ گھبرائی سی وہ سامنے کھڑے لگے بورڈ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، گھبراؤ نہیں، میں آپ ٹھیک 2-3 گھنٹے بعد آپ کو پک کر لوں گا، پھر یہاں سے سیدھا آپ کے گھر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات دکھانی ہے۔ آخری بات اس نے بڑبڑائی تھی، جاؤ، گھبرانا نہیں ہے، میری بات ہو چکی ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بس اپنا کام کریں گے۔ جاؤ شاباش۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اندر قدم رکھے اور سیلون کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور وہ اسے سیلون لایا تھا تاکہ اپنے گھر جا کر وہ جائے تو پورے ٹھاٹھ سے جائے۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو منہ توڑ تھپڑ مارنا حمزہ کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ گاڑی کا رخ موڑ کر وہ ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا تھا جہاں دوسری نیو برانچ میں تعمیراتی کام شروع ہو چکا تھا۔ واؤ، حمزہ کی آنکھیں بے ساختہ شفا پر ٹکی تھیں جو سہج کر قدم اٹھاتی گاڑی کی جانب آ رہی تھی۔ نازک سے سراپے پر سجی ڈیپ ریڈ لانگ فراک پر اس پر لیا گولڈن پٹا کندھے پر سیٹ تھا۔ ڈارک براؤن اسٹریٹ بالوں نے مزید خوبصورتی کو بڑھایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ جھجکی تھی، یہ سب بہت عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اپنی تعریف سنتے ہوئے بے ساختہ سٹپٹائی تھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ شفا نے فوراً بات کا رخ بدلا تھا۔ اب ہم وہاں جائیں گے جہاں جانے کی آپ کل سے ضد کر رہی ہو۔ بے ساختہ شفا کا چہرہ ڈر سے سفید پڑا تھا۔ ڈرو نہیں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ میں تو اس کی آنکھیں نکالنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی 2 ٹوک بات پر شفا چپ سادھ کر بیٹھی تھی۔ سالے صاحب پی ریڈی آ رہا ہوں میں۔ طنزیہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ گاڑی کا رخ شفا کے گھر کی جانب موڑ چکا تھا۔ اف، میری تو کمر دکھ گئی ہے شفا کمینی، میں تو لگتا تھا سیلف ہٹ تھے، کیسے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ کل موہی کی زبان پر ایک شکوہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ برتن دھوتی ایمن ساتھ ساتھ شفا کو کوسنے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اتنے برتن اکٹھے ہو جاتے کہ شام ہوتے ہی اسے دھونے پڑتے تھے۔ جمیلہ بیگم نے خلاف توقع خود اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ دوپہر کے کھانے میں بھی انہوں نے اپنی روٹی خود بنائی تھی اور تب سے کمرے میں بند تھی۔ یہی چیز ایمن کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی کہ بیٹی کے جاتے ہی انہوں نے کیسا پندرہ بدلا تھا۔ شفا آجا، بے بسی سے برتن پٹک کر انہوں نے شفا کو پکارا تھا کہ باہر کی بیل کی آواز پر بے ساختہ چونکی تھی۔ اب یہ دروازہ کھولو، جا کر بڑی بھابھی کے بیٹے کو پکارتی ہوئے دروازہ کھولنے کا حکم دے گئی تھی۔ ہاتھ دھو کر وہ بھی باہر نکلی کہ آنے والے کو دیکھ سکے اور سامنے شفا کو شہزادی کے روپ میں دیکھ کر ان کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ بڑی بھابھی بھی آتی ہی ٹھڑکی تھی۔ میرون لانگ فراک پر بنارسی گولڈن دوپٹہ کندھے پر ڈالے، کانوں میں بالوں کو گہرے براؤن رنگ میں سیدھا کیے کندھے پر ڈالا تھا، پیروں میں ہائی ہیلز پہنے وہ چمکتی جلد کے ساتھ سب کے منہ حیرت سے کھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ شلوار کا سوٹ میں حمزہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ کیا آپ کے گھر مہمانوں کو بٹھانے اور پانی پلانے کا رواج نہیں ہے؟ بڑی بھابھی کو دیکھتا وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ شفا نے بے ساختہ حمزہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو ایسے یہاں آنے پر تیار نہیں تھی، لیکن حمزہ بھلا پھسلا کر اسے یہاں لے آیا تھا۔ پانی کا کہا ہے، کچھ کھانے کا آرڈر نہیں دیا؟ حمزہ نے مزید گہر افشانی کی تھی۔ اس کی چھائی شخصیت سے معروف ہوتی بڑی بھابھی کچن کی جانب بڑھی تھی اور حمزہ اور شفا لاؤنج میں رکھے صوفے پر برجمان تھے۔ یہ سب عجیب ہے، دیکھو تم چند دن میرے ساتھ رہو گے پھر تم بھی چلے جاؤ گے۔ ایسا مت کرو، بھابھی کا رویہ میرے ساتھ مزید غلط ہو جائے گا۔ ان دونوں کے منظر عام ہٹتے وہ لاچاری سے بولتی اس کی جانب مڑی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ آبرو اچکاتے ہوئے اسے سوال کر گیا تھا۔ سب ایسے ہی تو کرتے ہیں، مطلب ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بے ساختہ اسے سبحان یاد آیا تھا اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس کا جواب میں گھر جا کر دوں گا کہ کون چھوڑتا ہے کون نہیں۔ اس وقت بس یہ یاد رکھو کہ تم میرے ساتھ ہو، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا وہ نرم لہجے میں بولتا، اس کی ہمت باندھ گیا تھا۔ جواباً شفا کچھ نہیں بولی تھی۔ ماں کو دیکھ کر وہ خود آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ ایک دن کی جدائی سے اسے اپنی ماں کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اس کا ماتھا گال بے ساختگی سے چومتی وہ اچانک اسے گلے لگا گئی تھی۔ بیٹا اپنی ماں کو معاف کر دینا، بہت زیادتی کی ہے تیرے ساتھ، کبھی تیرے لیے آواز نہیں اٹھایا، لیکن یہ سمجھ تجھے حمزہ کے حوالے کرنا میری کوتاہیوں کا ایک چھوٹا سا مداوع تھا۔ حمزہ بیٹے کو میں لے کر ہی آئی ہوں، وہ بہت اچھا ہے، تیرا بہت خیال رکھے گا، بس اب تو نے کبھی اس گھر میں نہیں آنا۔ میری بچی سمجھ لے، اس گھر میں تیری جان کو خطرہ ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ اسے گلے لگاتے شدت سے رو دی تھی۔ شفا کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں اور شدت سے ماں کے گلے لگی تھی۔ امی میں کیسے رہوں گی وہاں؟ میں کیا کروں امی؟ وہ اچھا ہے پر مجھے خوف آتا ہے۔ کیسے؟ بات ادھوری چھوڑتی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ بیٹا بس یہ یاد رکھنا کہ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا اس کے ساتھ حلال رشتہ ہے اور اب سب کچھ تیرا وہی ہے، ہم تیرے کچھ نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں تیرے لیے مشکل ہے، لیکن بیٹا اس جہنم سے اچھا تیرے لیے وہ جنت ہے۔ بس اپنی جنت کو سنوار میری بچی، اللہ ہمیشہ تیری مدد کرے گا۔ لاؤنج
हमजा लॉन्च में ही मौजूद था, तभी शफा चुपचाप माँ की बात सुन रही थी और सुना भी रही थी। बेटा समझ ले, तुझे अल्लाह ने दरिंदों से बचा लिया और मैं तेरी बेबस माँ यही कर पाई थी। मैं कल भी तुझे ये सब कह सकती थी, लेकिन बस मैं खामोश रही, क्योंकि कल तेरा यहाँ से जाना ज़रूरी था। वो चुपचाप माँ को देखने लगी। अभी शायद इसे अपनी माँ के इंतखाब पर यकीन नहीं था। जहाँ मेरा बच्चा हमजा इंतजार कर रहा होगा। इसके गाल पर हाथ रखती वो दोबारा माथा चूम कर इससे अपने लम्ब से नवाज की थी। सर इस बात में हिलाती वो भी बाहर की जाने बढ़ गई थी। माँ जी, क्या आपके घर दामाद की इज्जत नहीं की जाती? हमजा ने दोबारा चटकारा छोड़कर फाहद और अहद की जानिब देखा था, जो सर तासुरात से ऐसे घूर रहे थे कि गोया कच्चा चबा जाएंगे। दिल तो इनका चाह रहा था कि उसे धक्के देकर घर से निकाल दें, लेकिन शायद फाहद को कल के पंच अभी भी भूले नहीं थे। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? एकदम वो सीधा होकर बैठा था, अहद की जानिब मुड़ा था। बेसाख्ता वो पीछे हटा कि कहीं इसको भी एक दो मुक्के न चढ़ते। आज हमारे मकलावे की दावत है। हाँ जानता हूँ, पहले वलीमा होगा फिर ही मकलावा, लेकिन मैं और मेरी बीवी को तो पहले ही आए हैं, पहली बार आए हैं, कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए ना। हमजा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, आंखों में सर तासुर को सबने वाज़ा महसूस किया था। अमन सना खाने का इंतजाम करो, फाहद ने सबसे कहकर इनको जानने का हुक्म दिया था। दोनों की गोया आंखें हैरत से फैली थी, लेकिन हमजा को यहाँ से जल्दी भेजने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। पाँव पर रखती अमन सना के पीछे भागी थी। साले साहब, इससे पहले कि कुछ ठंडा हो जाए, आखिर में इस घर का दामाद हूँ मैं, कुछ तो हक बनता है मेरा इस घर पर। बात अधूरी छोड़ता इसने अहद की जानिब देखा। टांग पर टांग जमाता जरा फैल कर बैठा था। गो के हमजा के लिए मुश्किल था कि वो अपनी इज्जत नफ्स मशरू करके यहाँ बैठा था, लेकिन वो इन सबको सबक ज़रूर सिखाना चाहता था। अपनी बीवी से की गई नाइंसाफ़ी का वो पूरा बदला चाहता था। इसने सोच लिया था कि वो इनके साथ क्या करेगा। आखिरकार 2 घंटे की मेहनत के बाद एमन और सना ने लॉन्च में रखे टेबल पर खाना सेट किया था। सेट भी क्या, बज़ाहिर पटखा था। शफा वहाँ बैठी बैठी बोर हो चुकी थी। कुछ डर भी था कि अगर वो ऊपर अपने कमरे में गई तो कहीं भाभी इसकी गर्दन ही न दबोच ले। कुछ हमजा की घुड़ी ने से उठने नहीं दिया था। चले बेगम, काफ़ी देर हो गई है, जितनी देर मैंने उन्होंने खाना बनाया है इतनी देर में हम घूम भी आते हैं। अब मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है खाना खाऊं। शफा तो इसकी बात पर एकदम उछली थी। ये क्या कह रहा था? वो गोया खुद मौका दे रहा था कि शफा को मार पड़े। इसने बेसाख्ता इसकी बाजू को थाम कर दबाया था कि किस तरह वो खाना खा ले। टेबल पर अच्छी खासी डिशेस का इंतजाम था और ऐसा आहत नहीं कहा था कि अच्छा खाना बना ले। घर से भाई के 2 से ही वो डर गया था। वो कदर दबू मगर चालाक सा था। कुछ हमजा की असर सुराख ने इसे बहुत मुतासर किया था। वो कल ही इसके बारे में सब पता करवा चुका था और जो खबर इसे मिली थी इसके मोटे असामी होने का सुनकर गोया इसके मुंह में पानी आ गया था। ये क्या हरकत है? उन्होंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम यूँ बेकदरी कर रहे हो। फाहद की तो तलबोत पर लगी थी, सर पर बुझी थी। मेहनत की है तो खुद खाएं और अच्छी सी तारीफ कर दें, मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर चाहें तो हाथ भी साफ कर सकते हैं। गर्दन को हल्का सा बाएं जाने पर झुकाता हुआ शफा का हाथ पकड़ कर वहाँ से निकलता चला गया था। वहाँ मौजूद चारों का दिल चाहा कि वो खाना उठा के इसके सर पर दे मारे, लेकिन अब क्या हो सकता था? जाने वाला इनका खून चला कर जा चुका था। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लग रही है, इसलिए यहाँ लाया हूँ। ये मेरे ख्वाबों की छोटी सी तामीर मेरा छोटा सा पिज़्ज़ा पॉइंट है। गाड़ी से निकलकर वो बाहर आया था। रेस्टोरेंट के बारे में से बताता हुआ पुरजोश हुआ था। शानदार से रेस्टोरेंट को शफा ने इश्तियाक से देखा था। ये सच में आपका है? शफा अभी भी बेयकीन से इसे देख रही थी। हाँ, ये मेरा है, ये मेरी 8 सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसके बदले में मैंने बहुत कुछ खोया भी है। आखिरी अल्फाज पर इसने बेसाख्ता नजर झुकाई थी। चलो अंदर चलते हैं, तुम अपनी टीम से मिलवाता हूँ जो इस रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाती हुए अंदर की जाने बढ़े थे। गेट पर मौजूद गार्ड ने बेसाख्ता खुशगवार हैरत से सलाम किया था। मुस्कुराकर जवाब देता हुआ शफा को लिए अंदर आया था। सर आप? वेटर्स ने भी हैरत का शदीद इजहार किया था। आज मैं आप सबका बॉस नहीं, एक आम इंसान हूँ। ये समझ ले, किसी को फील मत होना देना कि मैं इस पॉइंट का ओनर हूँ। अंडरस्टैंड? धीरे से इनको हिदायत देता हुआ एक टेबल के जाने पड़ा था। शफा की तो अब भी नजरें इश्तियाक से इर्द गिर्द घूम रही थी। मिरर बॉल्स और खूबसूरत से अंदाज से डेकोरेट किया गया रेस्टोरेंट देखने वाले को एकदम मस्पराइज कर देता था। यही इश्तियाक और वाज़ेह तारीफ इसे शफा की आंखों में नजर आई थी। ये तो बहुत प्यारा है कि सच में। हाँ हाँ, ये मेरा ही है, बैठ जाओ, सब देख रहे हैं। इसको बाजू से थामता वो फिर सामने बिठा गया था, खुद दूसरी जाने बैठ गया। कैसा लगा? हमजा ने धीरे से करीब होकर शफा की आंखों में झांका था। शफा के बाद फेशियल के बाद इसकी स्किन काफ़ी निखर गई थी। इस पर हल्का हल्का हुआ मेकअप इसके खूबसूरत नकुश को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। काफ़ी प्यारी लग रही हो। हमजा ने बेसाख्ता इसकी तारीफ़ की थी। इसकी नज़रों में न जाने कौन सी लिपक थी कि शफा नजरें नहीं उठा पाई थी। अच्छा बताओ क्या खाओगी? हमजा ने बात का रुख चेंज करके शफा से खाने का पूछा। जो भी मंगवाना है मंगवा लें, मुझे तो इतना पता है। बिला वजह वो शर्मिंदा हुई थी। मुझे इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब जान जाओगी। बस ये यकीन रखो कि मैं यानी हमजा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके हाथ पर अपना हाथ रखा उसे यकीन दिला गया था। शफा ने पहलू बदल के इसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। अपने आप इन वर्कर्स के साथ अच्छे
سے بات کیوں کر رہے ہیں جیسے وہ آپ کے دوست ہو؟ شفا نے بات کا رخ بدلا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے یہ سوال مجھ سے ضرور پوچھنا ہے۔ آپ جانتی ہیں میں ایک پیزا ڈلیوری بوائے تھا، اور ایک پیزا ڈلیوری بوائے کی کیا حیثیت ہوتی ہے اتنا آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے آپ گھر والوں کے لیے نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہیں، میرے لیے بھی یہی حیثیت تھی۔ پیزا اگر لیٹ ہو جاتا ڈلیوری کا تب سزا اور بےعزتی الگ، اگر ٹیسٹ میں تھوڑا رد بدل ہو جاتا تب بےعزتی الگ۔ گویا ایک بےعزتی طلب کام تھا جو میں نے بہت ضبط سے کیا ہے۔ تب سے میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی مجھے ترقی ملی تو اپنے ساتھیوں کو اتنی آسانیاں ضرور دوں گا کہ کم از کم ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ شفا کو نشانے اس کی بات گہری بات پر رشک آیا تھا۔ اب بتاؤ کیا آرڈر کروں؟ آپ کی مرضی، میں کھا لوں گی۔ چلو اس بار میں آرڈر کرتا ہوں، نیکسٹ میں تمہیں سب بتاؤں گا، پھر تم آرڈر کرنا۔ اس کی کم تعلیمی کا اندازہ بھی اسے اچھے سے تھا، تبھی وہ آج اسے ہر جانب سے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر کا کردار اچھے سے نبھا رہا تھا۔ شاید وہ ان 8 سالوں کا مداوع چند دنوں میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ گزرتے دن شفا کو بھی حمزہ کا عادی بنا رہے تھے۔ ان چند دنوں میں وہ اسے اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے چکا تھا کہ شفا کے لبوں سے کم ہی ہنسی جدا ہوتی تھی۔ اکثر پر مذاق بات کر کے حمزہ اسے باقاعدہ قہقہ لگانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور یہی مسکراہٹ گویا اس کی طاقت تھی۔ اس پورے ہفتے میں حمزہ نے اسے چھونے سے گریز ہی کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ اس پر اپنے ازواجی رشتے کا بوجھ ڈالے، کیونکہ جہاں تک اسے اندازہ تھا وہ اسے اس کے قریب آنے پر اسے گریز برتتی۔ ہاں، جب وہ دور ہوتا تو بلا جھجک بات کر لیتی تھی۔ عاقل صاحب کے ساتھ بھی وہ تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگی تھی۔ شام کی چائے بنا کر چھوٹے سے لان کی جانب آئی تھی، جہاں عاقل صاحب پہلے سے ہی اس کے انتظار کر رہے تھے۔ آجاؤ بیٹے۔ اخبار کو سر پہ رکھتے انہوں نے بیٹھنے کا کہا تھا۔ چائے کے ساتھ بنے سینڈوچ کو حیران نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے شفا کی جانب متوجہ ہوتے، جو انگلیاں مروڑتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ لگتا ہے حمزہ نے سکھائے ہیں میری بیٹی کو۔ عاقل صاحب کی بات پر جھٹ سے اس بات میں سری لاگی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ تو بہت جلدی سیکھ گئی ہو۔ شفا کو بھی ساختہ چند دن پہلے حمزہ کے سینڈوچ سکھانا یاد آیا تھا، اور اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جب سینڈوچ سکھاتے سکھاتے وہ دونوں اچھا خاصا کچن کا کباڑہ کر چکے تھے۔ یہ کارڈ ایک اور چڑکا حمزہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ بڑی بھابھی کا تو منہ حیرت سے کھلا تھا، چہرہ کالا تو ثانیہ کا بھی ہوا تھا۔ سنہری رنگ کا خوبصورت سا کارڈ تھا ہی اتنا شاندار کہ سب کے منہ حیرت سے ضرور کھلے تھے۔ اگر کارڈ اتنا خوبصورت ہے تو تقریب کیسی ہوگی؟ ایمن کے دماغ میں سب سے پہلے کھچڑی پکی تھی۔ ہائے شفا تیری قسمت! ثانیہ نے تو گویا شفا کے نام کو دانتوں میں پیسا تھا۔ دل تھا کہ جل جل کر کالا ہو رہا تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ جمیلہ خاتون کارڈ دیکھتی ہوئی بے ساختہ مسکرائی تھی، جس پر شفا کا خوبصورت نام چھپا ہوا تھا۔ اس اتوار کو ولیمہ ہے اور ہماری تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ درمیان میں 2 دن باقی ہیں اور ابھی اس نے کارڈ بھیجا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑی مشکل سے بلایا ہے۔ اماں میں بتا رہی ہوں شفا کے بہت پرسے نکل آئے ہیں، دیکھو تو صحیح، کارڈ بھی 2 دن پہلے بھیجا ہے۔ ریاض کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ تو کبھی نہیں جائیں گے۔ ہائے پھر تو میں بھی نہیں جا پاؤں گی۔ ثانیہ نے تخت پر بیٹھ کر گویا ماتھا پیٹا تھا۔ تو نہ جا، اس نے زبردستی تیری منت تو کی نہیں ہے، شکر کر کارڈ بھیج دیا، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا وہ تمہیں اپنے ولیمے کی تصویریں بھی نہ بھیجتی تاکہ تمہارے دل سر کر سیاہ ہوتے۔ جمیلہ نے بھی گویا طنز کے تیروں کی برسات کی تھی۔ اماں مجھے لگتا ہے اب مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، جیسے تم کھڑی کھڑی سناتی ہو میرا دل کرتا ہے میں یہاں آؤں ہی نہ، لیکن تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا کر چلی آتی ہوں، لیکن تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ دونوں بھابھیوں نے تو دل سے چاہا تھا کہ وہ یہاں نہ ہی پھٹکے پر کہہ کر ثانیہ جیسی چڑیل کو اپنے پیچھے نہیں پڑوا سکتی تھی۔ بیٹا نہ آیا کر، میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ جمیلہ خاتون بھی حساب برابر کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ثانیہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ دونوں بھابھیوں نے گویا اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ ڈل گولڈن لانگ باربی سٹائل میکسی پر بھاری چوڑا اور انٹیک کی خوبصورت جویلری میں سجی شفا نے گویا یکدم حمزہ کا ایمان ڈگمگا دیا تھا۔ مزید کسر اس کے چہرے پر سجے میک اپ نے پوری کر دی تھی۔ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتا وہ جیسے اپنے ہوش گوا بیٹھا تھا۔ او مائی گاڈ شفا، آپ مجھے مسپرائز کر رہی ہیں؟ اس کے قریب ہوتا اشتیاق سے اس کے سر پر لب رکھ کیا تھا۔ شفا نے گویا اپنا سانس روکا تھا۔ او آئی ایم سوری، اس کو ضبط سے مٹھیاں بیچتا دیکھ کر گویا سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ سرخی میں ڈھلا اس کا چہرہ حمزہ کو مزید اپنی جانب کھینچ رہا تھا، لیکن اپنے جذبات پر کڑے پہرے بٹھائے وہ دور ہی کھڑا رہا تھا۔ چل دیکھو، جب ہم دونوں ہال میں داخل ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے، کسی سے نہیں گھبرانا، آپ کے فیس پر ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا نا کہ میں آپ کو ٹچ کروں تو میں نہیں کروں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس ساری بھیڑ میں آپ کو میرے قریب رہنے سے کوئی دوسرا ٹچ نہیں کر پائے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ باقی لوگ آپ کو ہاتھ لگائیں؟ شفا نے آنکھیں بلائیں، فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہنا، ہاتھ پکڑ کر کوئی پاس بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آپ کو ٹچ کرے گا۔ شفا کو اس وقت بچوں کی مانند سمجھاتا ہوا نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ اس کی سوچ بدل رہی تھی، اسے حمزہ کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ بتانے سے قاصر تھی۔ اب چلیں، شفا نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا جیسے سچ میں کوئی اسے چھونے لگا ہو۔ حمزہ بے ساختہ مسکرایا تھا، نہ اسمائل اسے ساتھ لے جا کر چلتا۔ وہ ایک اور فرمائش کر گیا تھا۔ شفا بے ساختہ مسکراتی حمزہ کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی آگے بڑھی تھی۔ اسپاٹ لائٹ جیسے ان دونوں پر آ کر رکی، وہاں موجود شفا کی فیملی کی آنکھیں گویا ویسے باہر کو آنے کو بے تاب ہوئی تھی جیسے شفا کے قدموں میں جا کر گر جائیں گی۔
انہیں شاید ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شفا ان کے ہاتھ سے نکل کر نوکرانی سے شہزادی کا روپ دھار چکی ہے۔ سچ سچ کر قدم اٹھاتی وہ بیک گراؤنڈ میوزک کی دھن کو سنتی وہ حمزہ کے سار میں اسٹیج کی جانب بڑھی تھی۔ ایک چھوٹا سا ہائی کلاس ہال تھا جہاں کی آنکھوں کو خیرہ کرتی خوبصورتی نے دونوں کے مزاج پر خوبصورت اثر ڈالا تھا۔ لائٹ روشن ہوتے ہی اس کی نظر جیسے ہی سامنے گئی تھی، شفا سمٹی سی حمزہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں نا، ہر پر ساتھ ہوں، دھیمی سے سرگوشی کرتا وہ شفا کو اپنے ساتھ کا یقین دلا گیا تھا۔ جمیلہ خاتون نے بھی ساختہ کے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما، دعاؤں سے نوازا تھا۔ حمزہ بھی مسکرا کر کافی عزت ان سے ملا تھا۔ باقیوں کی تو اسے پرواہ نہ تھی، لیکن شفا کی ماں کی عزت کرنا اس کے لیے فرض عین جیسا تھا۔ ثانی جیسے ہی اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی، حمزہ نے فوٹوگرافر کو ہاتھ کے اشارے سے عین اسٹیج کے سامنے کیا تھا، جیسے ثانی کو وہاں آنے سے روکا ہو۔ پاؤں پر رکھتی وہ تیکھی نظروں سے دونوں کو دیکھتی اپنی فیملی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عفیفہ گھڑی کے لیے ان سے ملنے آئی تھی۔ حمزہ نے اس سے بھی کافی عزت سے بات کی تھی۔ شفا کی آنکھوں میں وہ شاید جاننے لگ گیا تھا کہ شفا کن لوگوں کے قریب ہے۔ شفا کے حوالے سے ہی وہ اب ان سب کی اوقات کے مطابق ان کی عزت کرنے والا تھا۔ کچھ دیر میں فوٹو شوٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، شفا دھیرے سے منمنائی تھی۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب میں ساتھ ہوں تو پھر ڈر کس بات کا؟ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت پل ہم ساتھ ہمیشہ اپنے کے پاس قید رکھیں۔ کیا آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں؟ یہ تصاویر ہی آپ کو بتائیں گی کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور آپ ہمیشہ انہیں اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ چھوٹا سا فوٹو شوٹ، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حمزہ کی یقین دہانی پر اس نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ سامنے سے آتے دو افراد کو دیکھ کر گویا شفا کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی۔ حمزہ پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے ہی دیکھتی حمزہ کو پکارتی تھی جو اپنے ورکر سے مل رہا تھا۔ شفا کا کچھ دیر کے لیے خود سے دور کر گیا تھا اور یہی سے غلطی ہوئی تھی۔ شفا کی حالت بگڑ چکی تھی، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے اس نے مٹھیاں بیچی تھی، لمبے ناخن اپنی ہتھیلی میں چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ شفا کے قدموں نے بے ساختہ پیچھے کی جانب رخ لیا تھا۔ حمزہ کی نظر بے ساختہ شفا کی جانب کی تھی، جس کا سفید پردہ رنگ سے شفا کی کیفیت کا احساس دلا گیا تھا۔ ان سے معذرت کرتا وہ اسٹیج کی جانب آیا تھا، وہ جو بے ہوش ہو کر گرنے کو تھی۔ حمزہ کا چہرہ پاتے ہی ہلکا سا چیخی اس کا دباؤ سختی سے تھام کی تھی۔ شفا ریلیکس، سب دیکھ رہے ہیں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ لیکن اس کی نظریں سامنے موجود شخص پر تھی جس نے اپنی قہر بھری نظروں اس پر ڈال کر رخ موڑا تھا۔ حمزہ نے بھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا، لیکن وہاں 3-4 لوگ موجود تھے۔ اب شفا کس سے ڈر رہی تھی اس بات کا اسے پتہ نہ چلا۔ شفا میری طرف دیکھو، بازو سے پکڑ کو اس کو اپنی جانب کر گیا تھا۔ دونوں باورچی منظر دیکھ کر جیسے جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ وہ تو کسی تماشائی کے انتظار میں تھی، لیکن حمزہ بر وقت اسے سنبھال چکا تھا۔ ان دونوں کو اندازہ تھا کہ شفا بھیڑ سے گھبراتی ہے، تبھی وہ اب تک خاموش کھڑی تھی کہ جیسے ہی حمزہ دور ہوگا شفا کی حالت خراب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوتے دیکھ کر وہ دونوں دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ آگ تو وہاں موجود ایک اور شخص کے سینے میں لگی تھی۔ حمزہ کو شفا کے قریب دیکھ کر، لیکن وہ اپنی قہر بھری غلیظ نگاہوں سے شفا کی حالت غیر کر گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، گھر لا کر اسے سیدھا کمرے میں لے آیا تھا۔ گاڑی میں اس نے پانی پلا کر اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا شفا اس کے سوالوں سے مزید گھبرائے، اس لیے اس وقت اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ سنہری لباس میں وہ آج بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، لیکن حمزہ کو اپنے جذبات پر قابو پانا شاید اچھے سے آتا تھا۔ اپنے جذبات کی خاطر وہ کم از کم شفا کو اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا ایمان شاید یہ تھا کہ شفا مکمل رضامندی سے اس کی جانب بڑھے تھی۔ شفا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ابھی آپ مکمل مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، پر مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھو کہ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ کسی سے ڈرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، آپ کا اللہ اور آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے۔ رب پر یقین رکھیں گے تو وہ آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ میں جانتا ہوں میرے 8 سالوں کا ازالہ ایک دم مکمل نہیں ہوگا، پر میری کوشش میں آپ کو کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ امید طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے جواب دینا چاہ رہا ہو۔ شفا نے اس کی جانب ایک نظر ڈال کر نفی میں سر ہلایا تھا، تو بس یقین رکھو آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور میرے بازو میں اتنا دم خم تو ہے ہی کہ آپ سے ٹکرانے والے طوفان کا مقابلہ کر سکوں۔ اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا شفا کو جیسے ہر تکلیف سے آزاد کر گیا تھا۔ شفا کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی، جسے حمزہ نے بے مول ہونے سے پہلے ہی پوروں پر سمیٹ لیا تھا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ مقابل مکروہ شخص کے سامنے التجا کرتی وہ درد کی انتہا پر تھی، لیکن اس بے حس کو بے پرواہ ہی نہ تھی۔ تمہاری ایک بکواس بہت سے گھر خراب کر دے گی، اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو یہاں سے تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ بازو میں گڑی ہوئی انگلیاں اٹھا کر وہ اسے دھکے سے انداز میں زمین پر دھکیل گیا تھا اور خود باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ روتی بلکتی وہ زمین پر سمٹی چلی گئی تھی۔ اماں تو کیوں نہیں دیکھتی؟ تجھے نظر نہیں آتا میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ درد کی اتھاہ گہرائیوں پر پہنچتی وہ آج پھر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی وہ پھر اپنے آپ سے سوال کرے گی، کیا میں سب کی تسکین کا ذریعہ ہوں؟ دیکھو وہ مجھے کتنی زور سے مار کر گیا ہے، اور اب اگر میں امی کو دکھاؤں گی تو وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گی۔ کیا کروں؟ کسے کہوں؟ اگر کسی کو بتایا بھی تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہاں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شفا، سب ٹھیک ہے؟
حمزہ کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے چیخ کر اس کے ساتھ وہ دور ہٹی تھی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ ریلیکس، کام ڈاؤن، دیکھو میں ہوں حمزہ، میری طرف دیکھو۔ اس کے قریب بیٹھتا ہوا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اس کے لحاظ پر کچھ حوصلہ محسوس کرتی ہوئی پرسکون ہوئی تھی اور حمزہ کو دیکھا سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس ربوں سے لگایا اور اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ حمزہ، وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لے، میں نہیں مرنا چاہتی۔ وہ کہتا ہے وہ میرا گلا دبا دے گا، مار دے گا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی روتی کرلاتی کچھ حقیقت اس کی کوشش کے گزار گئی تھی۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ میری دسترس میں ہو، اور جو آپ کو مارنا چاہتا ہے اس کی موت کا سامان تو میں تیار کروں گا۔ اس کی بازو کو سلاتا ہوا شفا کو اپنے بہت قریب کر گیا تھا۔ پہلی مرتبہ شفا کو اس کا چھونا برا نہیں لگا تھا، تحفظ اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوا تھا۔ اب سچ میں اسے سزا دیں گے شفا؟ ابھی بے یقین تھی میں اور آپ دونوں مل کر دیں گے، اب میرا ہر کام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سچ میں اسے سزا دیں گے شفا؟ ابھی بے یقین تھی میں اور آپ دونوں مل کر دیں گے، اب میرا ہر کام آپ کے ساتھ ہی تکمیل پر پہنچے گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ شفا کی آنکھوں سے بے اختیار نمی نکلی تھی جسے وہ اپنے بولوں پر سمیٹ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ رہتے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ اسے کافی جگہ گھما چکا تھا، لیکن اگر نہیں لے کر گیا تھا تو دوبارہ اس گھر میں نہیں لے کر گیا تھا۔ شفا بھی گویا اس کے ساتھ کی عادی ہو چکی تھی کہ گھر کا خیال بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ اب اس وقت بھی وہ اسے مال میں شاپنگ کروانے لایا تھا۔ شفا، میرے لیے کوئی شاپنگ نہیں کرو گی؟ شاپنگ بیگ اٹھائے وہ اسے پیچھے ہی تھا جب وہ اسے نئی فرمائش کر گیا تھا۔ میں آپ کے لیے شاپنگ؟ مگر کیسے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے اور کون سے کپڑے آپ کو پسند ہیں۔ گھبرائی سی وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ سب کر سکتی ہیں، بس انسان میں ہمت اور لگن ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں لگن ہوگی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ چلو آپ میرے ساتھ میری شرٹ پسند کرو۔ میں اپنی بیوی کے پسند سے شرٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بازو کو نرمی سے تھامتا ہوا اسے جینٹ شاپ پر لے آیا تھا۔ بیوی؟ یہ شفا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہ لفظ گویا شفا کو ایک گہرے احساس سے روشناس کروا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لفظ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاں بالکل، میری معصوم سی بیوی جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ذرا سا اس کی جانب جھک کر وہ اظہار کا گہرا سکون شفا کو دے گیا تھا۔ جواباً وہ شرمائی سی اس شاپ کی جانب بڑھی تھی، لیکن یہاں اس کی خوشی جیسے پل میں مدھم ہوئی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں اور رنگت میں جیسے سفیدی گھلی تھی۔ حمزہ بھی تھوڑا پیچھے ہی تھا جب شفا کو رکتے دیکھا۔ پل بھر میں وہ واپس مڑتی گہری سانس لیتی حمزہ کی جانب بڑھی تھی کہ قدموں کے ساتھ نہ دینے سے انکار کیا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا اور حمزہ کا چہرہ بھی گویا نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ صورتحال کو سمجھتا، شفا زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ عبید، یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ عبید کے ہاتھ میں موبائل پر دیکھتی ثنا بھابی نے فوراً سے اسے چھینا تھا۔ جاؤ بھاگو، باہر جا کر کھیلو۔ عبید کو باہر بھیجتی وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ شفا کا موبائل تھا، شاید وہ لے جانا بھول گئی تھی۔ موبائل کو الٹ پلٹ کر وہ ایک نظر دیکھتی ہی الماری کے اوپر رکھ گئی تھی تاکہ عبید اس کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہ موبائل تو ایمن کا تھا جو کئی بار خراب ہو چکا ہے، لیکن صدا کا ڈھیٹ ٹھیک کروانے پر فوراً چل جاتا ہے، اس لیے شفا کے حصے میں آیا تھا۔ موبائل رکھ کر وہ باہر کی جانب بڑھی تھی تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ اب شفا تو تھی نہیں جو سب سنبھال لیتی، اب جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ جمیلہ خاتون تو گویا ایسے کمرے میں بند ہوئی تھی کہ پورا دن باہر نہیں نکلتی تھی۔ نہ جانے وہ بند کمرے میں کیا کرتی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ ان دونوں پر نظر نہیں رکھتی تھی، ورنہ ان کا جینا محال ہو جاتا۔ کھانا بنا کر جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، میسج بیپ پر اس کی توجہ کھینچی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر موبائل تھام کر بیڈ پر بیٹھی تھی کہ آیا دیکھے کہ اس میں ایسا کیا ہے جس میں شفا فارغ اوقات میں استعمال کرتی تھی۔ موبائل پر کوئی پاس ورڈ نہیں تھا۔ سوائپ کرتے ہی پہلی اسکرین پر موجود ایپس کو دیکھتی رہی تھی۔ ایک دم انہوں نے میسج کا فولڈر اوپن کیا تھا۔ فرنٹ پر کسی کمپنی کے میسج تھے۔ تیسرے نمبر وہ بے ساختہ چونکی تو تیزی سے میسج اوپن کرتے پڑھنے لگی تھی۔ جیسے پڑھتی جا رہی تھی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی، لیکن ان میں شیطانیت بھی واضح تھی۔ بتاتی ہوں شفا تجھے، بڑی کل تو اکڑ رہی تھی نا، تیری یہی کرتوت تیرے شوہر کو نہ دکھائے تو میرا نام بھی ثنا نہیں۔ دل ہی دل میں شفا کو کوستی وہ موبائل سائٹ پر پٹک گئی تھی۔ شفا آنکھیں کھولو۔ شفا کے گال زور سے تھپتھپاتے اس نے اسے ہوش دلانا چاہا تھا۔ شفا کی لرزتی پلکوں نے حمزہ کو تھوڑا پرسکون کیا تھا۔ چلو یہاں سے، اسے سہارا دیے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ گارڈ بھی شاپنگ بیگ اٹھائے اس کی جانب پیچھے ہی آئے تھے۔ شفا، آج آپ کو سب بتانا ہوگا۔ کس سے ڈر رہی تھی آپ؟ دوپہر سے رات ہو چکی تھی لیکن شفا کچھ نہیں بولی تھی۔ گھر لا کر اسے کھانا کھلا کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ ریسٹ کر سکے، لیکن شفا کو اب سکون حمزہ کی موجودگی میں ہی آتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ حمزہ کے جانے کے بعد ایک پل بھی سوئی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چینج کی اب شفا کے پاس بیٹھا تھا۔ شفا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ کر ڈر رہی تھی؟ بے ساختہ اٹھ کر اس کے گرد بازو حائل کرتے سینے میں منہ چھپا گئی تھی جیسے اسے سہارے کی تلاش ہو۔ حمزہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حمزہ، مجھے مت چھوڑیے گا۔ وہ کہتا ہے میں کسی کے لائق نہیں ہوں۔ بلک بلک کر روتی حمزہ کو کسی گہرے انکشاف سے دہلا گئی تھی۔ شفا، میں جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں ایک اکیلی لڑکی کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، اور شاید یہ میرے لیے سزا ہی تھی کہ میں نکاح کر کے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کے بدلے میں مجھے اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ نہیں نہیں حمزہ، ایسے مت کہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ میرا گلا دبا دے گا۔ شفا نے بے ساختہ گرفت مضبوط کی تھی۔ شفا، مجھے اپنے مجرم کا نام بتاؤ۔ حمزہ کی سرد آواز پر شفا کا رونا پل بھر میں تھما تھا۔ ریاض بھائی؟ شفا کی
لڑکھڑاتی زبان سے ادا ہونے والا لفظ سن کر حمزہ کی شرانوں میں خون کا بڑھاؤ پل بھر میں تیز ہوا تھا۔ شفا کے گرد ہمارے بازو یکتک پہلو میں گرے تھے۔ حمزہ وہ مجھے یہاں چھوتے ہیں، میں ان سے چھپتی تھی لیکن وہ پھر بھی آ جاتے تھے۔ اپنی بازو گردن پر ہاتھ کے اشارے سے حمزہ کو بتاتے ہوئے جیسے اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ وہ مجھے بہن کہہ کر ساتھ لگاتے ہیں۔ ثانیہ باجی کہتی ہیں تمہارے بھائی ہیں، لیکن نہیں، وہ میرے بھائی نہیں تھے، وہ بھیڑیے تھے۔ حمزہ میں ان سے بہت دور رہتی تھی لیکن وہ مجھے دیکھتے تھے، ان کی نظروں میں سے مجھے خوف آتا تھا۔ میں روتی تھی، تڑپتی تھی حمزہ، لیکن کوئی مجھے چپ نہیں کرواتا تھا۔ میں نے ثانیہ باجی کو بتایا تو انہوں نے مجھے بہت مارا، کہتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ حمزہ وہ میرے کمرے میں شفا کے لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ توڑ دیا تھا۔ اس کی قمیض کو مٹھی میں جگڑتی جیسے گہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ حمزہ کے پاس تو گویا کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اتنی بھیانک حقیقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ شفا کی حالت اس قدر گرگو ہو گئی ہوگی، اسے اندازہ نہ تھا۔ شفا کیا ہے اس نے؟ حمزہ جیسے گہری حقیقت جاننا چاہ رہا تھا لیکن اپنی بیوی سے ہی سوال کرتے ہوئے کانپا تھا۔ نہیں حمزہ، خدارا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے چھوڑیے گا مت، میں مر جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گا۔ نہیں میری جان، میں نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نمی کا ایک قصہ آنکھ سے نکلتا شفا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اپنے نقصان پہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن اس وقت اسے شفا کو سہارا دینا تھا۔ شفا میری طرف دیکھو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے سامنے کر گیا تھا۔ کیا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں، میں پہلے ہی اپنا بہت نقصان کر چکا ہوں، مزید نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے سب ممکن ہوا ہے، نہ میں جلد بازی میں نکاح کرتا، نہ آپ کو تنہا کر کے جاتا۔ کاش کہ میں رک جاتا۔ اس وقت اس کے لہجے میں بے بسی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ شفا کے روح کے زخم جیسے اسے اپنے جسم پر محسوس ہو رہے تھے۔ میری بیوی اتنی تکلیف میں رہی اور میں وہاں ضبط کے باوجود حمزہ کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ بے ساختہ وہ شفا کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑتا بے بسی کی انتہا کو پہنچا تھا۔ چہرے پر ابھی ہاتھ مضبوط تھے، دل تو چاہ رہا تھا کہ شخص کی کھال اتار دے یا پھر اسے جلا کر راکھ کر دے تاکہ اسے تکلیف کا روم کا احساس ہو، جیسے وہ اس کی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کے لمس سے اسے تکلیف دیتا تھا۔ پر اس وقت اسے صرف شفا کو سوچنا تھا، شفا کا ڈر ختم کرنا تھا، کیونکہ اب بہت ضروری ہو چکا تھا، ورنہ اس کا دماغی توازن بگڑ سکتا تھا۔ شفا کو لیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا، نرمی سے اس کے بال سہلاتا ہوا جیسے سونسنے کے لیے لفظ جمع کر رہا تھا۔ اس کو نرمی سے باہوں کے حصار میں لیے بے ساختہ اس کے ماتھے پر تاثیر چھوڑ گیا تھا۔ شفا کی روح تک جیسے سرشار ہوئی تھی۔ شفا میرے پاس آپ کی تکلیف کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں بے بس ہو چکا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ان زخموں پر مرہم کیسے رکھوں، اس درندے، اس جانور کو کیسے تکلیف دوں، کیسے دوں۔ شاید میرا دماغ اس وقت خالی ہو چکا ہے۔ شفا میں آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا، مجھے لگتا ہے اس سب میں اگر کسی کا قصور ہے تو صرف اور صرف میرا ہے، میں ہوں اس ساری تکلیف کی وجہ۔ حمزہ کا بھاری نم لہجہ شفا کو جیسے گہری اذیت میں دوچار کر گیا تھا۔ بے ساختہ وہ اس کی گردن میں اپنا بازو حائل کرتے کندھے میں منہ چھپا گئی تھی، گویا حمزہ کو ڈانس ملی ہو۔ نہیں حمزہ، آپ نے تو مجھے بچا لی، امی کہہ رہی تھی کہ میری موت کا سامان تو تیار ہو چکا تھا، لیکن آپ مجھے اس موت کی وادی میں سے شہزادے بن کر نکال کر لے گئے ہیں۔ شفا کی آدھی ادھوری بات حمزہ کے جلتے دل کو پرسکون کر گئی تھی۔ میری جان، اب حمزہ اپنی بیوی کو کبھی خود سے دور نہیں کرے گا، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اسے سختی سے خود میں پیٹتا وہ شفا سے معافی کا طلبگار تھا۔ شفا کہتی بھی تو کیا کہتی، جن لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی وہ تو اسے مزید تکلیف دینا چاہتے تھے، اور جو اس کے زخموں پر اپنے ہر عمل سے مرہم رکھ رہا تھا وہی شخص سے معافی کا طلبگار تھا۔ نہیں معافی مت مانگے، آپ کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے، بس مجھے اس سے جہنم میں نہیں جانا، مجھے ریاض بھائی کے پاس نہیں جانا۔ وہ میرا ایک دم حمزہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ابا کے الفاظ بولنے سے شفا کا روکا تھا۔ مزید نہیں شفا، اب میں اس شخص کا نام تمہاری زبان پر کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے گال کو نرمی سے سلاتا ہوا شفا کو اپنے لم سے روشناس کروا گیا تھا۔ اس شخص سے بدلہ اب میں لوں گا، جتنی اذیت اس نے آپ کو دی ہے اس سے زیادہ۔ اگر میں نے اسے نہ دی تو میرا نام بھی حمزہ نہیں، آپ کے بغیر اب میں ادھورا ہوں۔ آپ کے زخموں پر مرہم رکھ کر میں ان زخموں کی تاثیر کو محسوس کر کے اس کی روح اور جسم کو تڑ پاؤں گا کہ انہیں بھی احساس ہوگا کہ تکلیف کیا شے ہے۔ اس کی ذات کو خود میں گم کرتا آخری لفظ اس نے یہی کہے تھے، شفا کی ادھوری ذات کی تکمیل گویا حمزہ کے وجود سے ممکن تھی۔ شفا آج شام کو ریڈی رہنا اور وہ بلو فراک پہننا اور میک اپ بھی ڈھا کرنا، آج ہم اسپیشل پرسن کے گھر انوائٹ ہیں۔ ریسٹورانٹ کے لیے ریڈی ہوتے حمزہ نے آئینہ میں شفا کو دیکھ کر ہدایت دی تھی، کس کے گھر بے ساختہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ شفا یہ لاسٹ وارننگ تھی، اب آپ کی زبان لڑکھڑائی یا پھر ذرا سی بھی آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سرد آواز سنتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا گئی تھی، نگاہوں میں بے یقینی واضح تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ان نظروں سے مت دیکھو، میں اب نرم نہیں پڑنے والا، کیوں خود کو اتنا کم ہمت سمجھتی ہو؟ کیا زبان میں مسئلہ ہے، کوئی کمی ہے؟ شفا کا سر حمزہ کے سوال پر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، تو پھر اس طرح ڈر کیوں رہی ہو؟ لوگ تمہیں کمزور اسی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور سب سے اہم بات، تیاری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، میک اپ ڈارک ہو تو لپسٹک بھی ڈارک ہی ہونی چاہیے، سادہ چہرہ میں بالکل ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا، اور جہاں ہم جا رہے ہیں اگر وہاں ذرا سا بھی گھبرائی یا پھر ہلکی سی بھی طبیعت خراب ہوئی نا، آپ کو وہیں چھوڑ آؤں گا، ساتھ واپس نہیں لاؤں گا۔ حمزہ کا لہجہ حد درجے تیز تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ کیا ہے؟ شفا روحانسی ہو کے اس کے قریب آ کر رکی تھی جو آئینے کے سامنے کھڑا پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب یہ
آپ پر ہے کہ آپ کو وہیں رہنا ہے یا پھر میرے ساتھ واپس آنا ہے اور دوائی وقت پر لینا، ورنہ میں نے سب ایک ساتھ آپ کو کھلانی ہے۔ اس کے چہرے کو چند پل دیکھ کر وہ وہاں سے کوٹ اٹھائے نکلتا چلا گیا۔ دل محسوس کہ وہ صوفے پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ سامنے خوبصورت سے بنگلے کو دیکھتی شفا کی گویا گونگی بنی تھی۔ ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی کہ کس طرح اس شخص نے اسے اذیت دی تھی، کیسے ہر لمحہ وہ ڈرتی جیتی رہی تھی۔ شفا، میں نے کچھ کہا ہے کہ آپ اگر گھبرائیں یا پھر آپ کا ایک آنسو بھی نکلا تو میں ہی آپ کو چھوڑ جاؤں گا۔ شفا کی کاجل زدہ آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ ویسے میری دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ آپ کافی اچھے سے تیار ہو گئی ہیں۔ اس کی جانب جھکتا ہوا شفا کو چونکا گیا تھا۔ حمزہ، آپ مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کا ایک شکوہ لبوں سے نکل کر مدھم ہوا تھا۔ کافی درست اندازے لگانے لگی ہو۔ حمزہ کی بے حسی گویا عروج پر تھی۔ ہم اندر جا رہے ہیں، سمجھ لو آج تم اکیلی ہو۔ تمہیں اپنا بچاؤ کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتی ہو۔ اور ہاں، میں آج تمہیں تکلیف ہی دینا چاہ رہا ہوں۔ شفافیت کی انتہا کرتا وہ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شفا نم آنکھیں رگڑتی باہر آئی تھی۔ حمزہ کا رویہ آج اس کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن جس طرح سے اس نے شفا کو کہا تھا کہ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا ہے، یہ بات جیسے شفا کے دل پر لگی تھی، لیکن وہ ضبط کرتے اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کو بھی جیسے ضد بندھی ہوئی تھی کہ وہ حمزہ کے ساتھ بالکل نہیں جڑے گی۔ آج وہ اکیلی ہی سب سہ لے گی۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پہ وہ گراج کراس کرتے آگے بڑھے تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر حمزہ نے ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تھا اور شفا کا ہاتھ بے ساختہ تھاما تھا۔ اب کیوں پکڑے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تکلیف کا مقابلہ کر سکوں۔ شفا کی تیکھی آواز پر حمزہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ او تو آپ بہادر ہو گئی ہیں۔ ذرا سی گردن جھکائے وہ براہ راست شفا کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج انداز میں بولا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں بنا کر کہتی وہ اندر کی جانب بڑھی تھی، لیکن حمزہ نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کر سب نے برابر کیا تھا اور لاؤنج میں آیا تھا۔ تم کچن سے نکلتی ثانیہ کے قدم سامنے سجی سبری شفا کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی اور ماتھے پر تیوی حمزہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ ماتھے پر ہاتھ لے جا کر وہ طنزیہ بھری نظروں سے اسے سلام کر گیا تھا۔ آپ نے تو دعوت نامہ بھیجا نہیں؟ میں نے سوچا میں خود ہی آ جاؤں۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ آنکھ کے اشارے سے ثانیہ کو مزید تیش دل آ گیا تھا، لیکن وہ ضبط کرتی نے لاؤنج میں موجود کاؤچ کی جانب لے آئی تھی۔ اپنی ساس کے سامنے اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ شاہانہ چال چلتا ہوا حمزہ کاؤچ پر دراز ہوا تھا۔ شفا بھی اس کے پاس قدرے فاصلے پر دراز ہوئی تھی۔ ریاض بھائی نہیں آئے؟ حمزہ کے سوال پر ثانیہ کے ساتھ ساتھ شفا نے بھی پہلو بدلا تھا۔ آنے والے ہیں۔ ثانیہ تیکھا سا بولتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ خالہ آپ 7 سالہ نمرہ بے ساختہ شفا کے گلے لگی تھی۔ شفا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کافی عرصے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ سے لاکھ اختلافات، لیکن اس کے بچوں کو اس نے ماں بن کے پالا تھا۔ محبت ہونا تو فطری عمل تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اس کے گال چومتے ہوئے شفا نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ خالہ سے تو آپ مل لی ہو، خالو سے نہیں ملو گی؟ حمزہ نمرہ کے بالوں کو سلاتے ہوئے حمزہ سے اپنے پاس بٹھا گیا تھا۔ قدرے ہنسمکھ سی وہ بچی حمزہ سے بھی اچھے سے ملی تھی۔ شفا نے ایک نظر حمزہ کو دیکھ کر سامنے رخ موڑا تھا، گویا ناراضگی کا واضح اعلان تھا۔ حمزہ بھی مسکراتا ہوا دوبارہ نمرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھولے اونچا لمبا خاصے ڈیل ڈول والا شخص لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سامنے شفا کے ساتھ حمزہ کو دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا۔ شفا کی نظر جیسے ہی ریاض پہ پڑی، گویا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ وہ نمرہ کی بیگ سے ہاتھ حمزہ کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ حمزہ نے پل بھر میں اپنا ہاتھ دور کھینچا تو نمرہ کو گود میں بٹھایا۔ ریاض کی گویا آنکھوں میں پل بھر میں طیش نمایاں ہوا تھا۔ پاپا! نمرہ بے ساختہ اس کی گود میں اٹھی تھی، ریاض کی جانب بڑھی۔ پل بھر میں وہ اسے باہوں میں بھرتا اپنے قریب کر گیا تھا۔ حمزہ کا اسے گود میں بٹھانا نہ جانے کیوں کھٹکا تھا۔ ریاض بھائی کیسے ہیں؟ ایک دم حمزہ اٹھ کر ریاض کی جانب بڑھا تھا اور قدرے بلند آواز میں حال پوچھتا ہوا نمرہ کو اس کی گود سے اتار کر خود گلے لگا تھا۔ ویسے تمہاری بیٹی کافی پیاری ہے۔ اپنے سے موٹے شیشے کو سختی سے بازو میں گھساتا ریاض کے کان میں زہر اگل گیا تھا۔ شفا تو سن سے بیٹھی سب دیکھ رہی تھی کہ یہ حمزہ کو ہو گیا ہے۔ اپنے مجرم کے گلے لگ کر وہ نہ جانے شفا کو کیوں تکلیف دے رہا تھا۔ ریاض نے جھٹکے سے حمزہ کو دور کیا اور نمرہ کو اپنے پاس کیا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ ریاض سے جھٹکے گا، اس لیے وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ نمرہ بیٹا آ جاؤ، خالو کے پاس باتیں کرتے ہیں۔ اس کی گال پر چٹکی بھرتا وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ریاض پر ٹکا کر بولا تھا، پاپا یہ شفا ماسی کے ہسبینڈ ہے اور میرے خالو۔ نمرہ کی خوشی دینی تھی۔ نمرہ بیٹا آپ اندر جاؤ۔ غیر محسوس طریقے سے وہ نمرہ کو حمزہ سے دور کر گیا تھا۔ ریاض بھائی پری کا موڈ ہے اپنی خالو کے ساتھ کھیلنے کا اور آپ اسے اندر بھیج رہے ہیں۔ آ جاؤ نمرہ خالو کے پاس۔ اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کر گیا تھا اور ریاض کی جانب دیکھا جو ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاض بھائی شفا ریاض بھائی سے نہیں ملو گی؟ شفا کا مکالمہ مزید پرجوش ہوا تھا۔ شفا مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر حمزہ کی جانب آئی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی شفا کے کندھے پر بازو حل کرتا ریاض کو بھی دکھتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میری زندگی شفا حمزہ ہے۔ شفا ریاض بھائی کو سلام کرو۔ اس کے کندھے پر گرفت جماتا وہ شفا کو ہوش کی دنیا میں پٹک گیا تھا۔ سلام بنا اس کے جانب دیکھے وہ سلام کرتی حمزہ کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ثانیہ بھی جوش سے لیے لاؤنج میں آئی تھی۔ رومان پر منظر دیکھ کر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ نمرہ بیٹا پاپا کو کہا کرو پھول بازو پہنا کرے بیٹا، دنیا میں آپ کے پاپا جیسے بہت درندے موجود ہیں۔ چپا چپا کر کہتا نمرہ کے بالوں کو سہلا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ریاض ثانیہ کو دیکھتا ہوا پاسا چیخا تھا، ارے بکواس تو آپ
अरे बकवास तो आप खुद हैं रियाज भाई, जानवर कहूँ या इंसान समझ नहीं आ रहा। सानिया को करीब आता देखकर रियाज का रंग फक हुआ था, क्योंकि हमजा की आवाज़ इतनी धीमी भी नहीं थी। क्या बोल रहे हो? सानिया तीखे लहजे में इसे देखते हुए बोली थी। वही जो आपने सुना। खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको मैं स्पेशल इन्वाइट करने आया था। एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है, आप सब ज़रूर आइएगा। ये गेट टुगेदर मेरी वाइफ की बर्थडे के लिए है। मैं इस मरतबा अपनी बीवी की बर्थडे यादगार बनाना चाहता हूँ। होप सो कि आप ज़रूर आएंगे। नजरें अभी रियाज पर टिकी हुई थी। रियाज भाई गुड़िया को ज़रूर लाइएगा, और हाँ, बारबी ड्रेस में तो गुड़िया और भी प्यारी लगेगी। हल्की सी आंख दबाता वो रियाज को दिला गया था। चलता हूँ, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना। जितना तड़पाना था तड़पा लिया, मेरी बारी है। और हाँ, गुड़िया का खास ख्याल रखना, क्योंकि मकफ़ात अमल ज़रूर होता है, कहीं गुड़िया ही ना लिपट में आ जाए। एक मरतबा फिर इसके ज़बरदस्ती गले लगते उसके कानों में सूर फूंकता जा चुका था। रियाज का चेहरा सफ़ेद हुआ था। चेहरा सानिया ने भी देखा था इसका। सर, आपसे कोई मिलने आया है। वेटर की आवाज़ पर हमजा ने बेसाख्ता सर उठाकर सामने देखा, जहाँ आहत अपने दांतों की नुमाइश करता मौजूद था। साले साहब, आप यहाँ खैरियत? हमजा के सवाल पर आहत मज़ीद आगे हुआ था। एहसान वेटर, आपने इन्हें मेन रूम में क्यों नहीं आने दिया? सख्ती से इस्तक़बाल करता हुआ वेटर को झाड़ गया था। सॉरी सर, बहुत फोर्स कर रहे थे। कहते आप इनके बिनोई हैं। इन्हें टेबल पर बिठाएं, मैं अभी आता हूँ। ये जो ऑर्डर करें इनको फौरी सर्व कर दीजिए। इशारे से इनको जाने का हुक्म देता हुआ दोबारा अपने काम में की जाने मतवज्जा हुआ था। भाई, मुझे आपकी से ज़रूरी बात करनी है। हाथ कहता आगे आया था, लेकिन हमजा हाथ के इशारे से वहीं रोक गया था। भाई, जाकर बैठे, खाना ऑर्डर करें, मैं आता हूँ। इस मरतबा कदरे सख्ती से बोलता हुआ हाथ को वहाँ से जाने का कह गया था। हाथ के मुँह के ज़ाविये बिगाड़ता बाहर की जानिब बढ़ा था। ये भी और ये भी। मेन्यू कार्ड से बिना नाम जाने वो खाना ऑर्डर करता जा रहा था। वेटर तो इसके मेन्यू बताने की स्पीड को देखता हैरान था। सर, ये सब एक मरतबा तो इसने कंफर्म करना चाहता। हाँ, ये सब लाओ। आखिर बिनोई का रेस्टोरेंट है, इतना तो हक बनता है मेरा। गर्दन अकड़ा कर वो वेटर को चिता गया था। इस बात में सर रहता वेटर वहाँ से अंदर की जाने पड़ा। कुछ देर में हमजा भी इसकी जानिब आया था, चेयर संभाल चुका था कि ये क्या कहना है। लहजा हमेशा की तरह दो टोकता हुआ, हमजा भाई, आपका होटल तो बहुत प्यारा है। तोता चश्मी की इंतहा करता हुआ हमजा के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट ले आया था। मुद्दे की बात पर रहे। हमजा के सख्ती से इस्तफ़ा करने पर आहत की गूंगी बनी थी। वो तो इसे शीशे में उतारने आया था, लेकिन हमजा की समझदारी पर अशश कर उठा था। मेरी एक बात कान खोल के सुन ली, अपनी फजूल बकवास से अगर मेरी बीवी को ज़रा भी परेशान किया तो फिर वो होगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। आपका कारोबार, आपकी जिम्मेदारी मेरे घर या मेरी किसी चीज़ पर नज़र रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की फितरत से नहीं, आपकी फितरत को नहीं जानता। आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। जो अपनी बहन को अंधे कुएं में फेंकने में पल नहीं लगाएंगे, इनकी मैं माली मदद करूँगा। तू है मुझ पर। बिना इसकी बकवास होने वो सब जान गया था। तो जैसे सुन बैठा था इसकी ज़हानत और इसकी ज़ुबान देखकर। मतलब वो इस हद तक जान गया था कि वो किस मकसद के लिए आया है। ये जो सब ऑर्डर किया है ना, इसका बिल अदा किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। वेटर, इनसे पूरा बिल लेना, और अदरवाइज़ आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ के क्या असूल हैं। वेटर को हटा देता वो आहत पर एक नज़र डाले वहाँ से निकलता चला गया था। दरवाज़े पर होती दस्तक ने शफ़ा को चौंका दिया था। हमजा इस वक्त रेस्टोरेंट में था, इसलिए वो पुरजोर से दरवाजे की जानिब आई। कौन अंदर से इसने पूछा था, और ज़रूरी समझा पूछना, लेकिन कोई जवाब न आने पर वो दरवाज़ा खोल गई। वो यही इसमें गलती हुई थी। आकिल साहब इस वक्त कमरे में आराम फरमा रहे थे। मजबूरन इसे दरवाज़ा खोलना पड़ा। सामने दरिंदे के रूप में रियाज को देखते ही शफ़ा की पत्नियाँ फैली थी। बाजू से इसे अंदर की जानिब धकेलता बिना शफ़ा को संभलने का मौका दिए बगैर अंदर दाखिल हुआ। इसके लबों पर भारी हाथ रखकर गिरफ्त जमाता वो शफ़ा की चीख को भी हलक में दबा गया था। हाथ पाँव मारती हुई बेहाल हुई थी, लेकिन इस शफ़ा की गिरफ्त सख्त थी। इसके गाल पर बेसाख्ता शफ़ा के नाखून लगे थे। इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अपने इस 2 टके के शौहर को मेरे सामने ले आई। भूल गई मेरे दिए ज़ख्म जो इतनी दिली दिखा रही थी। शफ़ा तो गोया ज़िबा होने के बकरे की मानत थी और इसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। आंख से आंसू भल-भल के इसके हाथ पर जज़ब हुए थे। मेरी बेटी को अगर ज़रा सी भी मेरी आंख से देखा ना, तो तेरा वो हाल करूँगा कि तेरा शौहर भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। सांसों के थप्पड़ से गर्दन को झुलसाते हुए गोया शफ़ा की गर्दन को काट रहे थे। अपने बचाव के लिए पूरी शिद्दत से कोहनी इसकी पसली पर मार गई थी। रियाज आँख के साथ पीछे हटा था और मौके से फ़ायदा उठाती शफ़ा एक और धक्का देती अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर गई थी। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तेरी साली, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बकता झुकता वो अपनी हालत दुरुस्त करता वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि जानता था अंदर इसका ससुर मौजूद होगा। जितना इसे धमका दिया था, शफ़ा ने मर कर भी अपनी ज़ुबान ही खोलनी थी। बाबा शफ़ा कहाँ है? घर में गैर मामूली अंधेरा देखता हमजा सीधा आकिल साहब के रूम में आया था, जो नवाफिल पढ़ रहे थे। पता नहीं बेटा शाम से नज़र नहीं आई। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा बच्ची को तंग करूं, बस खुद खाना खा लिया।
देखो कहीं बीमार वगैरह ना हो। आकिल साफ तस्बीह करते हुए हमजा को कहने लगे। हमजा का दिल भी जैसे एकदम से घबराया था। तेजी से वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ गुप अंधेरा से मजीद परेशान कर गया था। शफा कहाँ हो? स्विच ऑन करते हुए पूरे कमरे में नजर दौड़ाता इसे पुकार रहा था। काउच के करीब दुबकी सी शफा को देखता हुआ किसी गहरी अनहोनी का शिकार हुआ था। शफा मेरी जान, ऐसे क्यों बैठी हो? हाथ में मौजूद बैग को वो साइड पर रखता हुआ तेजी से इसकी जानिब आया था। शफा पास से उठाकर से खड़ा करता हुए उसे सीने में समा गया था। मुझे लगा आप कहीं चली गई हो। अपनी सांस बहाल करता हुआ जैसे शफा को अपने करीब महसूस कर रहा था। मैंने आपको मना किया था हमजा कि बदले में कुछ नहीं रखा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शफा का दर्द से कटा लहजा हमजा को एकदम से दहला गया था। क्यों? क्या हुआ? एकदम से उसे रूबरू करता इसकी आंखों को देखकर जो सूझ कर सुर्ख हो चुकी थी। शफा क्या हुआ? किससे डर रही हो? हमजा का लहजा एकदम सपाट हुआ था। आपसे हमजा, आपसे डर रही हूँ। आपकी वजह से वो शख्स मेरे घर तक आ गया। आपने क्यों उस दरिंदे को जगाया? क्यों हमजा? मैं मरने वाली थी हमजा, काश मैं मर जाती। एकदम इसका कॉलर रगड़ती वो शिद्दत से बोलते चली गई थी। हमजा को पल भर में समझ आया था कि कौन आया था। शफा इसका चेहरा हाथों के प्यालों में पड़ता नजरों के सामने ले गया था। जान तो गया था, जान तो गोया सीने में अटकी हुई थी। क्या वो शख्स इस हद तक घटिया है कि इसके घर तक पहुंच गया? एकदम उसके सीने में पेश किया था। लाल अंगारा होती आंखें इसकी हालत की गवाह थी। हिचकियां भरती शफा हमजा के दिल पर गोया अपने आंसू गिराती इसको अनोखी तकलीफ से रोशनास करवा गई थी। ओए क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाथ पांव मारता वो बदहाल हुआ था, लेकिन सामने वालों से अपना बचाव नहीं कर पा रहा था, जिन्होंने सरेआम मार के इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी। इनका ज्यादा झुकाव ही मुंह पर था, जिसकी वजह से रियाज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो तो घर से अपनी दुकान के लिए निकला था, लेकिन 4 गुंडों ने इसे पल भर में झपटा था। ये ले फ़ोन कर अपने घर वालों को कि तुझे अस्पताल ले जाए। तेरी तो अच्छी खासी हालत बिगड़ गई है। मौसमी अफसोस का इजहार करते हुए चारों बेसाख्ता हंसे थे। ले नंबर मिला। इसका मोबाइल पॉकेट से निकाल कर इसके हाथ पर रखा था। रियाज ने इसे मोबाइल ऑन करके नंबर घर का मिलाया था। खून आलूद मुंह से बोलना भी मुश्किल था। ला, मैं बात करता हूँ। एक गुंडा इसके हाथ से मोबाइल चिपटा कान से लगा गया था। हेलो, दूसरी जानब से नस्वानी आवाज़ सुनकर गुंडे के मुंह पर हंसी नमूदार हुई थी। अरे वाह, आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। मोबाइल बाहर रखकर रियाज के करीब झुका था। रियाज के मुंह पर बेबसी देखता हुआ शैतानी सा मुस्कुराया था। ये तुम्हारे शोहर को कोई मार कर यहाँ फेंक गया है। जल्दी से यहाँ पहुंचो, वरना काम खराब हो जाएगा। आंख दबाता हुआ रियाज को मजीद तकलीफ दे गया था। चल निकल यहाँ से, वरना इसकी बीवी को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। बढ़ता हुआ मोबाइल इसके ऊपर फेंकता अपने गैंग को लेकर निकलता चला गया था। शफा से मिलना है। गेट पर खड़ी दोनों भाभियां गार्ड को देखती एकदम परेशान हुई थी, लेकिन चेहरे के जाविये बहाल करती हुए एतमाद से बोली थी, मैं साहब जी से पूछकर बताता हूँ। साहब जी, वो तो होटल होते हैं ना? अहमद ने कान में सरगोशी की सना की जानिब देखा था। जा पूछ कर आओ, हम यहीं खड़े हैं। सना एतमाद बहाल करती नहुं से बोली थी। गार्ड इस बात में सटे रहा अंदर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वापस आता इनको अंदर जाने का बोल गया था। दोनों चादर संभाल दी अंदर आई थी। जहाँ अकील साहब मौजूद थे, वो हमें शफा से मिलना था। अकील साहब को देखकर इनकी जुबान लड़खड़ाई थी। वो अपने कमरे में है और काफ़ी तेज बुखार है, तो वो आराम कर रही है। कमरे की जानिब इशारा करते हुए दोबारा अंदर की जानिब बढ़ गए थे। वो दोनों भी शफा के कमरे की जानिब बढ़ गई। भाभी आप दोनों को एक देखती हुए एकदम से घबराई थी, लेकिन एतमाद को हाल करती वो सीधी हुई थी। अमन सना के को तो गोया दिल चल उठे थे। ठाठ से बेड पर लेटी शफा और उससे खूबसूरत कमरा अपनी हैसियत खुद बता रहा था। तुम्हें बुखार है? अमन के सवाल पर बेसाख्ता सर हिला गई। हमें तो फिर तो हमें दूर ही बैठना चाहिए, तुम्हें तो एलर्जी भी हो जाती है। अमन और सना दोनों का काउच पर बैठी थी। शफा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट, तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। खैरियत से आई हैं आप लोग? शफा ने बेसाख्ता सवाल किया था। बीबी, तुम्हारे तो बहुत ही हिम्मत बढ़ गई है कि अपनी भाभी से सवाल करने लगी हो। खैर, पैसे का घमंड तो सर चढ़ कर बोलेगा। नहुं से बोलती हुई शफा को घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे भाई की इतनी बेइज्जती की, लेकिन तुम्हारे भाई ने उफ तक नहीं की। लेकिन शफा बीबी, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। इतने साल तुम्हें खिलाया पिलाया, ठाठ से रखा, इनका हिसाब कौन देगा? नवाब साहब गुंडे बनकर तुम्हें यहाँ ले आए हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप लोग मुझे बेचना चाह रहे थे? शफा की जुबान फिसली थी। तौबा है लड़की, इतनी बजुबानी। तौबा, देखो भाभी, इसलिए के तो अच्छे खासे पढ़ निकला है। अमन ने भी सना को शामिल करना चाहता। बीबी, वहाँ से अगर आ ही गई हो, अपने राज पे अपने साले आती। किसी लड़के को अगर फंसा ही लिया था तो अपने उसे ये भी बता देती कि तुम किसी की बीवी हो। सना ने गोया जलते अंगारे से शफा की जानिब देखा था। क्या कह रही हैं आप? मैंने क्या किया है? शफा की जल्दी आंखें फैली थी। ये तुम्हारा मोबाइल, अपने यार के मैसेज पढ़ लेना, याद आ जाएगा। अहमद उठती हुई मोबाइल इसके करीब पटक गई थी। शफा का तो रंग गोया फक हुआ था। जब भाभी ज़बान ने गोया साथ देने से इनकार किया था। मैं तो सोच रही थी कि हमजा को दिखा दूँ, पर तुम्हारी हालत पर रहम आ गया। अगर तुम चाहती हो तो मैं हमजा को दिखा दूंगी, फिर तुम और हमजा दोनों निपट लेना। नहीं भाभी, ऐसा कुछ मत करना। शफा की तो गोया हालत काटो तो बदन में लहू की मानत नहीं थी। तो बीबी पहले ही ऐसे करतूत नहीं करने थे। शफा को तो मोबाइल एक नाम की माने लगा था, जो इसे डसने को तैयार था। अपने शोहर को अब तुम राजी करो कि यहाँ हमें कोई कारोबार करवा कर दे, या फिर इतना अर्सा इसके निकाह में होने के बावजूद तुम्हें खिलाया पिलाया है, इसका हिसाब दे, वरना ये मोबाइल तो मैं तुम्हारे शोहर को दिखा दूंगी, फिर तुम खुद देख लेना। सफाकियत की इंतहा करती हुई शफा की जान लेने के दर पर थी। भाभी, मैं आपने
میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور حمزہ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھما کیا کوئی حقیقت سے پتہ چل گئی تو اس پر کیا بیتے گی۔ صبح ہی تو اس نے اپنا اظہار اسے سونپا تھا، اپنا یقین اس کے حوالے کیا تھا، اب اگر وہ اس کے میسیج دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ یہ بات جیسے شفا کی جان کو کھا رہی تھی۔ بگاڑ تو کچھ نہیں ہے مگر کبھی کبھی خود غرض بننا پڑتا ہے۔ بہرحال تم دیکھ لو کہ کب تک پیسے بھجواؤ گی، وہ کیا ہے نا کام آج کل بڑا سست چل رہا ہے، تمہارے بھائی کو بہت ضرورت ہے، جلدی بھجواؤ گی تو بچ جاؤ گی ورنہ تم بہتر جانتی ہو۔ گردن کو اکڑا کر ثنا نے آخری بند شفا پر پھینکا تھا۔ چلیں بھابھی، یہ ثنا کو اشارہ کرتی ہوئی اٹھی اور موبائل اٹھائے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، چائے کا کپ لبوں سے دور کرتی ہوئی بیزاری سے بولی تھی۔ آپ کی بھابھیوں نے اب کیا زہر اگلا ہے جو آپ مجھ سے بھی بیزاری کی انتہا پر پہنچ چکی ہیں؟ کل سے شفا کا یہی رویہ تھا، نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ ہی حمزہ سے رویہ ٹھیک کر رہی تھی۔ رات بھی اسے اپنے قریب کرتا اور نرمی سے پوچھتا رہا لیکن وہ اس کی قربت سے دور بھاگتی رہی۔ سمر کے ایک جانب پلٹ کر گڑبڑ بدل گئی تھی۔ شفا یہی بات ہے نا؟ حمزہ کا لہجہ عام سا لہجہ بھی اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ کچھ نہیں کہا، وہ بس ملنے آئی تھی اور امی کی طبیعت کا کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے حمزہ، میں آپ کو کہنا چاہتی تھی لیکن میں کہہ نہیں پائی، مجھے امی یاد آ رہی ہیں، پلیز مجھے وہاں چھوڑیں۔ شفا کی دلگیر سی آواز گویا حمزہ کے دل پر لگی تھی۔ شفا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ شفا، مجھ سے آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، کیا آپ کو مجھ پر اب یقین نہیں رہا؟ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے شفا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، شفا کو گویا ایک ضد تھی۔ شفا، میں جانتا ہوں انہوں نے ضرور آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا ہوگا، یہ لے پیسے۔ لا کر 2 گٹھیاں لا کر اس نے شفا کے پاس پھینکی تھی۔ یہ پیسے ان کے منہ پر مار دے لیکن مجھ سے ایسا رویہ مت رکھے۔ پیسوں کو دیکھ کر اس کی درست نشاندہی پر حیرت زدہ تو رہ گئی تھی۔ یہی چاہیے انہیں، دے آئیں انہیں، لیکن اپنا سکون برباد مت کریں۔ میں اپنی خوشیاں دائمی چاہتا ہوں، نہ کہ ایسی ادھوری خوشیاں چاہتا ہوں جس میں دوسروں کی لگائی آگ ہمارے رشتے میں درار ڈال دے۔ شام تک ریڈی رہیے گا، میرے ساتھ ہی جائیے گا، میرے ساتھ ہی واپس آئیں گی آپ، اور میں اس معاملے میں کوئی ضد نہیں سنوں گا۔ آپ کو وہاں لے کر جا رہا ہوں، یہی میرے ضبط کے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ اگر مجھے آزمایا تو تباہی ہر جانب پھیلے گی، یاد رکھیے گا۔ تیش بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا کیونکہ مزید سختی کا وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شور کی یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتی وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ بکھرے بال گویا درست کرنے کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر ہی اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ ایک اجنبی مرد ذہن میں کھڑا تھا، پاس ہی ریاض اجڑی ہوئی حالت میں موجود تھا۔ ثانیہ کی نظر جیسے شفا پر پڑی، وہ بلکتی جھکتی اس کی جانب آئی تھی، بالوں سے پکڑ کے اسے نیچے لائی تھی۔ بے شرم عورت، میں تجھے بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ایک تو میرے شوہر پر الزام لگا دیا، اسے اپنے شوہر سے پٹوایا، اور دوسری جانب اپنے یار کے ساتھ رابطے پر آتی رہی۔ بے شرم عورت، حیا بیچ کھائی ہے تو نے؟ دیکھ اماں، یہ ہے تیری بیٹی، دیکھ اس کے کرتوت۔ ثانیہ نے اسے لا کر جمیلہ بیگم کے قدموں میں پٹکا تھا۔ صورتحال کو سمجھتی شفا بے ساختہ زمین پر گری تھی۔ اے شفا کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہی اجنبی مرد آگے بڑھ کر شفا کی جانب آیا تھا۔ شفا بے ساختہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ دیکھو اماں، اس کو ذرا، کیسے اس کا یار اس کی سائڈ لے رہا ہے، بھلا اس کے شوہر کو پتہ چلے کہ جس کو وہ سر پہ بٹھا رہا تھا وہ پاؤں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہ تھی۔ ثانیہ کی زہرآلود زبان شفا کو سانس میں حلق میں اڑکا گئی تھی۔ نہیں، حمزہ کو نہیں بلائیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ میں اسے نہیں جانتی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے بے ساختہ پیچھے کو ہٹی تھی۔ سانولی سی رنگت اور قدرے بڑی عمر کا شخص اس کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا۔ شفا، میں ہوں سبحان تمہارا، سبحان، اس سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خدری نرم آواز میں بولتا بھی وہ شخص اسے عجیب لگا تھا۔ نہیں، میں شادی شدہ ہوں، دور رہو مجھ سے۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر مزید پیچھے ہٹی تھی۔ اے لڑکے، کیا بے غیرتی دکھا رہے ہو؟ یکدم قریب آتا اس شخص کو گریبان سے تھام گیا تھا۔ میری گریبان پکڑے گا تو میں تیرا بھی پکڑوں گا۔ ایک دم وہ بد زبانی کرتا ہاتھ کا گریبان تھام گیا تھا۔ میں یہاں شفا کو لینے آیا ہوں، اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ اے لڑکے، اپنی زبان بند کر۔ دیکھو ثانیہ، میں نہیں کہتا تھا کہ شفا جھوٹی ہے، مجھ پر بے بنیاد الزام لگا کے اس نے مجھے بدنام کرنا چاہا۔ ریاض، بس کرو، اتنے جھوٹ مت بولو، کل کو خدا کو منہ دکھانا ہے۔ جمیلہ بیگم کی گویا ہمت جواب دے گی تھی۔ ماں جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بجائے شفا کو پوچھنے کے مجھے پر چڑھ دوڑی ہیں۔ نقاہت بڑے لہجے میں بولتا ہوا اداکاری کی انتہا پر تھا۔ ریاض بھائی، آپ چپ کریں، پہلے اس شخص کا معاملہ صاف کر لینے دیں، پھر شفا کو میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا۔ ہاتھ کی دھاڑ پر ریاض جھک کر کے تخت پر بیٹھا، لبوں پر استحضائی مسکراہٹ سجا گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، جھوٹ ہے۔ ایک دم اٹھ کر وہ چیختی ہوئی ماں سے فریاد گو ہوئی تھی۔ دیکھو دیکھو اس گھٹیا لڑکی کی تیرا تیری۔ ثانیہ نے قریب آ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگایا تھا۔ اے ثانیہ، جمیلہ بیگم اسے دور دھکیلتی شفا کو اپنے پہلو میں چھپا گئی تھی۔ اماں، تو غلط کر رہی ہے، جانتی ہے اس نے ریاض پر الزام لگایا ہے، پھر بھی تو اس کی سائڈ لے رہی ہے۔ ہاں باجی، جھوٹ مت بولو، جھوٹ ریاض بھائی بول رہے ہیں، اور یہ آدمی کون ہے میں نہیں جانتی۔ بلک کر روتی وہ سب کے شفاف چہرے دیکھ رہی تھی، لیکن شاید وہاں صاحب بھی بے حسی کی اعلیٰ مثال تھے۔ شفا، میں سبحان ہوں، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ایک دم وہ شخص سختی سے بولتا دوبارہ اس کی جانب آیا تھا، لیکن شفا نے بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی اور شدت سے حمزہ کو پکارتی تھی۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی تھی، گویا شفا کو زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھسکتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ بھائی پکڑو، شفا بھاگ رہی ہے۔ آہت سب سے پہلے ہوش میں آتا شفا کی جانب بھاگا تھا، لیکن جب تک وہ دروازہ کھول چکی تھی، سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بھی شفا کی حالت دیکھ کر چونکا تھا۔ حمزہ، میں نے کچھ نہیں کیا حمزہ، مجھے بچا لے۔ اس کے سینے سے لگتی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ شدت سے
بولی تھی کیا ہوا ہے شفا؟ اس کو سامنے کرتا ہوئے سامنے لیتے اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر گیا۔ حمزہ نہیں گھر چلیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ درندے ہیں، یہ میری بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے، میرے دشمن ہیں۔ قدم ایک جگہ پر جمائے ہوئے حمزہ کو بھی اپنے ساتھ روک لی تھی۔ شفا میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ مت آئیے گا یہاں پر، لیکن شاید آپ کو ضد ہو چکی تھی، لیکن اب یہاں سے آپ میری مرضی کے بغیر بالکل بھی نہیں جائیں گی۔ ان کا اصلی روپ ابھی آپ کے لیے دیکھنا باقی۔ آئی میرے ساتھ۔ شفا کو وہ بازو سے تھامے وہ اندر لیے بڑھا تھا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی حمزہ، واپس چلے، مجھے نہیں رہنا۔ سبحان کو ایک نظر دیکھتی ہوئے پھر اس کے پیروں میں چپکی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ سامنے اجنبی مرد کو دیکھتا وہ شفا سے سوال کر گیا تھا۔ یکدم شفا کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ جس سوال سے وہ بچنا چاہ رہی تھی، اس کی زندگی نے وہی سوال کر کے اسے موت کی جانب دھکیلا تھا۔ میں بتا دوں یہ کون ہے اور میری بیوی کتنی جھوٹی ہے۔ شفا کو ایک دم دور کرتا ریاض اس کی جانب آیا تھا جو پرجوش سا کھڑا ہو کر بولا تھا، تیری بکواس تو میں ایک پل بھی نہیں سنوں گا۔ گریباں سے جکڑتا ریاض کو زوردار جھٹکا دے گیا تھا۔ زخموں سے چور ریاض پیچھے تخت پر گرا تھا۔ ہائے ہائے کرتی اس کی بیوی ریاض کی جانب آئی تھی۔ بولا تم کون ہو اور یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ اپنے سامنے اونچے لمبے مرد کو دیکھ کے مقابل کا شاید رنگ و قوت تھا۔ میرا نام سبحان ہے، میں شفا کو پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تھا۔ لڑکھڑایا سا لہجہ سن کر حمزہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ حمزہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا سب کچھ نہیں ہے۔ خاموش شفا، ایک لفظ آپ کے منہ سے نہ نکلے۔ ایک دم وہ دھاڑتا ہوا شفا کو خاموش کروا گیا تھا۔ پلیز شفا آپ کو میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتا وہ دوبارہ دھاڑا تھا۔ کانپتی ہوئی اپنی دونوں ہاتھ منہ پر جما گئی تھی جیسے خود کو سسکنے سے روکا ہو۔ سب سچ بتاؤں، ایک لفظ بھی اگر جھوٹ بولا تو میرا ہاتھ ہوگا تمہارا منہ۔ سچ کہہ رہا ہوں، اتنا ماروں گا کہ اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ حمزہ کے سر مہری اور دھمکی پر گویا مقابل کی ککی بندی تھی۔ ہم سچ بول رہا ہے، میں سبحان ہوں۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو مطلب تم سبحان ہو؟ اپنی شرٹ کے کف کو اوپر کرتا وہ پرسرار لہجے میں بولا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، کوئی شک ہے؟ یہ لو میرا ID کارڈ۔ کانپتے ہاتھوں سے جیب سے کارڈ نکال کر وہ حمزہ کی جانب کر گیا تھا۔ وہ تو تم سچ میں سبحان احمد ہو؟ حمزہ کا لہجہ شفا کو نہ جانے کیوں موت کی جانب دھکیل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رشتہ بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے والا ہے، لیکن اس بار غلطی بھی اس کی تھی۔ اگر رشتہ ٹوٹ بھی جاتا تو وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ تم واقعی شفا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سوال پر گویا شفا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ حمزہ تو وہ اس کی جانب بڑھی تھی جب حمزہ ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک گیا تھا۔ اپنے قدم روکتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی پھول پھول کر روتی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ حمزہ دوبارہ بولا تھا۔ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دم حمزہ کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر میں الفاظ روک گیا تھا۔ وہ دوبارہ بولا، گریباں سے اس کو تھامتا وہ اسے سامنے کر گیا تھا۔ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میری بیوی سے شادی؟ حمزہ نے دوبارہ سوال دہرایا تھا۔ اس سے پہلے اس کا سر نفی میں ہلتا حمزہ ایک اور پنچ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ریاض کا ہاتھ بھی سخت اپنے منہ پر گیا تھا جیسے یہ مکہ اس کے منہ پر پڑا ہو۔ وہ میری بیوی ہے حمزہ سبحان کی، اس سے بات کرنے والا میں تھا، اس سے میسج کرنے والا بھی میں تھا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو سبحان ہے اور تجھ سے وہ محبت کرتی ہے؟ شفا کے تو منہ تو گویا حیرت سے کھل کر سفید پڑے تھے، باقیوں کی حالت بھی گویا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ہی سبحان ہو؟ تم ہی شفا کو میسج کرتے تھے؟ شفا کی تیش کی آواز پر حمزہ نے بے ساختہ اس کی جانب مڑا تھا۔ وہ تو آپ تھی اس شخص کو لانے والی۔ حمزہ کی درست بات پر شاکی گویا ٹرکی باندھی تھی اور ایک نظر اس نے ہاتھ کی جانب ڈالی تھی اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں لاؤں گی؟ تم جانتے ہو کہ اسے یا تمہاری بیوی اس کا یار ہے تو ظاہر ہے اس سے پوچھو۔ بکو نہیں، خبردار اگر کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی، آپ کے عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں بد لحاظ ہوں، اتنا تو آپ جانتی ہیں۔ دیکھیں کیسے دیکھیں کیسے بدتمیزی کر رہا ہے۔ بنا مدد کے لیے قاصد کی جانب دیکھا جو حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ کیوں نہ لاؤں؟ وہ شوہر ہے میرا، وہ میری سائڈ نہیں لے گا تو کون لے گا؟ تو پھر شفا بھی میری ہے، جو اس پر الزام لگانے کا، اسے برباد کرنے میں پل پر ضائع نہیں کروں گا میں۔ وہی دم کے بیس میں لہجے میں کہتا شفا کی جانب متوجہ ہوا جو سن کھڑی حمزہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں شناسائی نہیں، بے اعتباری کی پرچھائیاں تھیں۔ ہاں تم بولو، کس نے تمہیں یہاں بلایا تھا؟ حمزہ کی سرد آواز اس کو بھی سہن مانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں سبحان ہی ہوں، شفا نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ لڑکھڑاتی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو وہ اجتزائیہ دے کر مسکرایا تھا۔ ایک نظر شفا کی جانب ڈال کر وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور در پہ در تھپڑ اور گھون سے اس کے منہ پر جھڑنے لگا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیوی کی کردار کشی کرے، میں تیری جان لے لوں گا۔ حمزہ چھوڑو اسے معاملہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ ہاتھ اور
कासिद ने इसे थाम कर पीछे धकेला था। इसे कहो, बोले, वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। बाजू से थामे इसका हाथ की पूँछ से पसीना साफ करता कहर लूट सा बोला था। शिना बाजी, हाँ शिना बाजी लाई थी मुझे। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, फिर जिसके बदले में मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। खून आलूद मुँह से तकलीफ से वो बोलता हुआ चला गया था। भाभी का तो गोया रंग ही फंका हुआ था। यही हालत अमन की भी थी। मुझे माँ ने कहा था कि शफा को बसाकर पैसे को दे देंगे। शफा इसके भाभी की ज़ुबान खुलती देखकर अमन की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। ये भी झूठ है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए आहत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आहत ऐसे आगे आता हुआ अमन के मुंह पर थप्पड़ चढ़ गया था। हैरान को नजरों से अमन को देख मुंह पर हाथ रख गई थी। शादीशुदा जिंदगी में पहली मर्तबा आहत ने इस पर हाथ उठाया था। क्यों तुम भी इसके साथ मिली? अहमद की कहरलूत आवाज़ ने अमन की खखली बांधी थी। मुंह पर हाथ रखे वो बस इसे देख रही थी। अल्लाह, ये सब तमाशा बाद में करते रहना, पहले मुझे मेरी बीवी का हिसाब लेने दो। सुबहान की तो गोया हिम्मत जवाब देगी थी। इसके भारी हाथ ने इसके दिमाग की रगों को हिला कर रख दिया था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भाभी ने मुझे कहा था। देखिए, मैं आपको सब बता चुका हूँ, खुदा का वास्ता मुझे जाने देता, लेकिन पहले तेरी खातिर मदारत तो कर लूँ। एक नंबर डायल करता फ़ोन कान से लगा गया था। सुबहान तेज़ी से इसके पाँव में गिरा था। भाई साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो भाभी जी के कहने पर किया है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, माफ़ कर दें, मैं कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगा। मुझे जाने दें, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? मैं वापस करता हूँ आपको सारे पैसे, तो मुझे नहीं चाहिए। जेब से 10,000 का नोट निकाल कर वो इसके जाने फेंकता। दोबारा इसके पाँव थाम गया था। 10 सेकंड से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर मुझे पता चला कि ये राज तूने किसी के सामने उगलाया तो तेरा वो हाल करूँगा कि हमारी सारी उम्र अपने बच्चों से मिलने से तरस जाएगा। धमकी देता सुबहान फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। एक नज़र भी इसने किसी जानिब नहीं डाली थी। इसके जाते ही हमजा शफा की जानिब आया था, जो सुन सी खड़ी हुई थी। पल भर में ये हुआ था कि शफा खुद भी नहीं समझ पाई थी हमजा ही सुबहान था जिससे वो शादी के बारे में कह चुकी थी। हकीकत थी या फिर अज़ियतनाक तकलीफ जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपने पहलू में, इसलिए वो दोनों की जानिब आया था। आहत काहिद, तुम दोनों लोग तो भाई के नाम पर धब्बा हो। काश के तुम दोनों शफा के भाई ही ना होते। कम से कम आज गैर में कुछ कहकर अपनी ज़ुबान में गंदी करूँगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारी भी औलाद है। अपनी बहन के साथ जो कर रहे हो लोगों ने, इसमें लास्ट एपिसोड में बहुत मिस्टेक है। अपनी बहन के साथ तुम जो कर रहे हो, याद रखो कि तुम्हारे भी बच्चे हैं। मैं तुम्हें बदवा नहीं दूंगा कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन जितने दुख तुम लोगों ने शफा को दिए हैं, अल्लाह पाक तुम लोगों को इसका अजर ज़रूर देगा। इतनी दुआ तो मैं कर ही सकता हूँ कि तुम्हें भी पता चले कि एक छोटी सी लड़की पर जुल्म करने का नतीजा क्या होता है। बस कर बकवास बंद कर अपनी छोटे इंसान। तेरी बीवी भी कम नहीं थी, बेशक तू ही वो लड़का था, लेकिन तेरी बीवी भी दूध की धुली नहीं थी। मुझे जैसे शरीफ इंसान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। रियाज की गलीज़ आवाज़ सुनते शफा के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। हमजा को चुकती वो रियाज की जानिब आई थी और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। झूठे गलीज़ इंसान, मर जाओ तुम, अल्लाह करे तुम भी तकलीफ सहो। झूठ पर झूठ क्या, खुदा को भूल गए हो किस रब का मुँह दिखाना है। इसका गिरबान करती हुई शिद्दत से चीखी थी। हमजा फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ता से कंधों से थाम गया था, लेकिन वो दोबारा झुकती इस पर चिपटी थी। तुम गलीज़ इंसान, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पल पल मरती रही मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसको झंझोड़ती हुई जज्बाती हुई थी। आशफा के लहजे में कोई लड़खड़ाहट, कोई घबराहट नहीं थी। आप दोनों मेरे नाम नहाद भाई हो। अल्लाह करे तुम्हें कभी बेटी ना मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लड़की का हाल मेरे जैसा हो। क्योंकि जैसे आप खाक हैं, अपनी बेटी को भी ज़िबा करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और किस हक से मेरे शौहर से पैसे मांग रहे थे? क्या मुझे बेचा है इसके पास, या फिर मेरा सौदा किया है जिसकी रकम चाहते हैं, जो हमजा के पास बार बार भीख मांगने आ जाते हैं? इतने लालची बदफितरत भाई हैं मेरे आज तक नहीं देखे, क्योंकि ऐसे भाई मेरी किस्मत में ही थे। क्योंकि अल्लाह चाहता था कि मैं नाम नहाद रिश्तों पर यकीन ना करूँ। और जो अजनबी था, इसे लाने वाली आपकी बीवियाँ थी। अगर मैं कुछ कहूँ तो आप लोग शायद अपनी बीवी का कत्ल ही कर दें। कौन था वो मुखलिस, और आपकी बीवियों से इसका क्या ताल्लुक था? इस बात की गहराई पर वो भी थोड़ी परेशान हुई थी। आहत और कासिद दोनों जैसे चौंके थे जिस इंकशाफ पर शफा ने इनको दिला दिया था। इनका ध्यान तो कभी इस तरफ गया ही नहीं था। वो सानिया, बाकी आज से मेरा आपसे हर रिश्ता ख़त्म है। आप मेरे लिए मर चुकी हैं, मेरी बहन नहीं दुश्मन है। क्योंकि जितनी नफरत, जितनी ही कुदरत आपके अंदर है, शायद भाइयों में भी नहीं है। आपको मुझसे ज़्यादा अपने शौहर पर यकीन है ना, तो रखिए इस पर यकीन
یقین ٹوٹے گا، اللہ پاک توڑے گا، دیکھیے گا آپ۔ لیکن میں آپ کو اور آپ کے شوہر کو کبھی معاف نہیں کروں گی کہ اس شیطانُما شخص نے جو کیا ہے، لیکن اس کے لیے میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ لیکن آپ نے بھی برا کم نہیں کیا۔ آپ اپنے شوہر کو پوچھتی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن ایک بار تو یہ میرا یقین کر لیتی۔ لیکن شاید آپ لوگوں میں سب درندے ہی بستے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر میں نے سبحان نامی شخص سے رابطے بڑھائے تھے تو ان سب میں بھی قصور آپ کا ہی تھا، کیونکہ انسان کی تنہائی سے غلط راہ پر جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے اس شخص سے رابطے بڑھائے، کیونکہ ہوں تو میں بھی آپ سب کی ہی بہن جو غلط کو غلط کبھی نہیں کہے گی۔ ایک تیز نظر حمزہ پر ڈال کر وہ واپس آنے کی جانب متوجہ ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بنا حمزہ کو مخاطب کیے گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حمزہ جو منہ سے کھڑا تھا، ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالتا وہ شفا کی جانب بڑھا تھا، جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ شفا کہاں جا رہی ہے؟ وہ گاڑی کے پیچھے کھڑی کی تھی۔ شفا کو گلی سے باہر نکلتا وہ دیکھ کر اس کی جانب لپکا تھا، لیکن نظر انداز کرتے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ بڑھتے قدموں میں تیزی محسوس کرتا وہ بھی اپنی رفتار بڑھا گیا تھا، لیکن اپنے آنسو رگڑتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ حمزہ میں شور مچا دوں گی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے، بھاری آواز میں وہ بولتی تیز سے آگے بڑھی تھی۔ حمزہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، راہ گیروں کو دیکھا جو آتے جاتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی ہو، میں شور مچا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہے اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں بیٹھوں گی، اگر زیادہ کہا تو کسی گاڑی کے آگے آ کر اپنی جان دے دوں گی، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، خدا کے لیے چھوڑو میرا پیچھا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے حمزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ شفا کیا کر رہی ہو؟ گھر چلے، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اسے بازو سے تھام گیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آئیے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ شفا کی شدت پسندی نے ایک دم حمزہ کو روک دیا تھا۔ اوکے، میں نہیں آ رہا، لیکن میں لیکن اب کہاں جا رہی ہیں؟ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ گھما پھرا کر بات کو وہ پھر وہیں لے آیا تھا۔ نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں آؤں گی، جا رہی ہوں میں، آنسو رگڑتی وہ رکتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی تھی۔ شفا میں اب زبردستی کروں گا تو یہاں سب دیکھیں گے۔ رکتے ہوئے وہ ہاتھ بھراتا قدرے سختی سے بولا تھا، کر لیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں، اور کر ہی کیا سکتے ہیں آپ، سب جھوٹے ہیں، جان گئی ہوں میں، کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ شفا کی بات پر حمزہ کو شدت سے طیش آیا تھا۔ بھائی صاحب چلیں، رکنے والے کو کبھی روکتے نہیں ہیں۔ حمزہ بے ساختہ پیچھے ہٹا تھا۔ اسے اس ایڈریس پر پہنچا دینا۔ جیب میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر ایڈریس سمجھاتا وہ دور ہٹا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں گھر نہیں آؤں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی۔ شدت سے وہ چیخی تھی اور حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ بنا موڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی تو سیٹ سے ٹیپ لگا گئی تھی اور کھل کر روتی چلی گئی تھی۔ بیٹا کہاں جانا ہے؟ رکشہ ڈرائیور کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تو ایڈریس سمجھاتی چلنے کا اشارہ کر دی تھی۔ شفا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھی گاڑی پارک کرتا اس کے پیچھے آیا تھا، جو کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ لوک کرتی، حمزہ تیز سے اس کے آگے پیچھے سے بڑھ کر حصار میں لیے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ سیدھا گھر ہی آئیں گی، اس لیے میں نے آپ کو وہاں روکا نہیں۔ حمزہ کی بات پر وہ سن کھڑی رہی تھی۔ شفا میری جان، ایک بار میری پوری بات سن لے، پھر بے شک ناراض ہو جانا۔ وہ حصار میں لیتے بولا تھا، مجھے نہیں کچھ سننا، مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، اب بھی دھوکہ دے گئے مجھے۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ ہلکان ہوئی تھی۔ میں کیا کروں اب؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کا رخ اپنی جانب کرتے بولا تھا، چھوڑیں، نہیں دیکھنا میں نے۔ وہ روئی تھی لیکن رخ نہیں موڑا تھا۔ شفا ایسے مت روئیں، میری بات تو سن لیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے گال سے گال جوڑتا وہ بوجھل سا بولا تھا۔ شفا کی خاموشی جیسے اسے بولنے کا موقع دے گئی تھی، ایک دم اس کے طرف اپنی طرف رخ موڑتا وہ حصار مضبوط کرتا چلا گیا تھا۔ میری زندگی کو کون دھوکہ دیتا ہے؟ اس کے بالوں کو نرمی سے سلاتا سر پر لب جما گیا تھا۔ آپ دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ سبحان ہاں بھی ہیں۔ شفا کو رو رو کر ایک ہی ملال کہا جا رہا تھا، جب آپ کو اپنے بیوقوف بننے پر دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کو صاف کرتا وہ دوبارہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا کندھے کے گرد بازو ہائے کر گیا تھا۔ حمزہ وہ ایک دم سے چیخی تھی اور بازو پر ناخن گاڑ کر اسے دور کرنا چاہا تھا۔ آج میں تو آپ کو بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن آپ تو ظالم پری کا روپ دھارتی جا رہی ہیں۔ ناخن کی خراشوں کو دیکھتا وہ بات کو مذاق کی طرف موڑتا اس کی ناک دبا گیا تھا۔ حمزہ کیوں کیا آپ نے سب میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں؟ وہ سب سے بڑھ کر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کیوں نہیں بتایا کہ آپ سبحان ہیں؟ تم نے ان 3 ماہ میں آپ نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ جانتے ہیں کتنی اذیت میں تھی، 2-4 بار کوشش کی آپ کو بتا دوں، لیکن ہمت نہیں کی کہ آپ کو شرمناک حقیقت بتاتی۔ ہچ کیا لیتی وہ دوبارہ روئی تھی۔
اچھا پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دکھ کس بات کا ہے، میرے جھوٹ کا یا پھر اپنے گھر والوں کی صفاقیت کا؟ حمزہ کے سوال پر وہ سسکیاں روکتی آنکھیں پوچھنے لگی تھی، رکی میں صاف کرتا ہوں، کب سے رگڑ کر آنکھوں کی حالت بگاڑ لی ہے۔ ٹپ سے رومال نکال کر نرمی سے دونوں ہاتھوں آنکھوں کو صاف کرتا شفا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ حمزہ انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو پیسے بھی دے دیے تھے، لیکن پھر بھی کیا میں اتنی بری ہوں حمزہ؟ میں نے تو کبھی ان کا برا نہیں چاہتا۔ آنسو دیکھ کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ حمزہ میں مانتی ہوں کہ میں نے فون کال پہ رابطے بڑھائے، کاش میں نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ کس کو بتائے گا کہ آج اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ میں کیسی لڑکی ہوں؟ شفا کی باتیں سنتا حمزہ اسے بیڈ کی جانب لایا تھا، بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے شفا، جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے۔ میرا یقین دیکھنے کے مجھے پتا تھا آپ یہاں آنے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے آج آپ کو آٹو رکشے میں آنے دیا تھا۔ چاہتا تو زبردستی کر کے لے آتا، لیکن پھر یہ غبار غم تو اندر سے نہیں نکلنا تھا نا۔ اس کی بازو سے لگا دوبارہ اس کی خوشبو خود میں جذب کرنے لگا تھا۔ ریاض بھائی جھوٹ بول رہے تھے، بھابی بھی جھوٹ بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا حمزہ۔ وہ ایک دم الفاظ اپنی ہاتھ کی گرفت سے روک گیا تھا۔ ادھر میری جانب دیکھے، اس کا چہرہ ہاتھ میں بھرتا اس کو روبرو کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا آپ کو کہ آپ جھوٹی ہیں یا ایسا کچھ کہا جس سے آپ مجھے صفائیاں دے رہی ہیں؟ میری زندگی، میری محبت، میرا عشق ہو آپ، مجھے خود سے زیادہ یقین ہے آپ پر۔ آپ نئے رشتے بنائیں گی، مجھے اب اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہے۔ آپ، میں اور بابا، ہمارے بچے، ہماری فیملی، اس کے علاوہ میری فیملی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر ہے، اس کے بعد مجھے کسی پر بھی یقین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجود میں میری زندگی، میری خوشیاں ہیں۔ اس کے دونوں گال پر نرمی سے لمس چھوڑتا ہوں۔ محبت کا گہرا احساس شفا کے دامن میں دما گیا تھا۔ وہ کم ضرب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، لیکن میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں جو اپنی بیوی سے پیار کے ساتھ عزت بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے عفیفہ نے کہا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں، اس لیے میں نے رانگ کال کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کی امی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن جب اس دن میں نے ان کی پکار سنی، یہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ میں چاہتا تھا پل پل میں آپ کو وہاں سے لے جاتا، لیکن کچھ کاموں میں ایسا الجھا کہ وقت آگے سرکتا چلا گیا اور میری برداشت کا اس دن لبریز ہوا تھا جب قاصد نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ شفا آپ ایسے حالات میں رو دیں گی۔ کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش کہ میں اپنی محبت بچا لیتا۔ حمزہ، میں نے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، پرانی باتیں بھولنا چاہتی ہوں، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے شدت سے رو دی تھی، احساس جیسے اس کے کیسا ہے؟ غم کا اثر ظاہر کرتا وہ مزاحیہ سا بولا تھا۔ شفا ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ مرنے کی بات مت کریں، مجھے آپ کے ساتھ ابھی بہت جینا ہے، سختی سے بولتی ہوئے حمزہ کے دل پر مکہ رسید کر گئی تھی۔ اچھا نہیں ہی حمزہ نے ہاتھ کو مٹھی میں جکڑ کر شفا کو قدرے اپنی جانب کھینچا تو اسے بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بوکھلائی سی شفا بولی تھی، لیکن کمر پر گرفت مضبوط کرتا اسے دوبارہ قریب کر گیا تھا۔ کیا خود کو تسلی بھی نہ دوں کہ آپ میرے پاس واپس آ گئی ہیں؟ خمار سا بولتا اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا، ایک دم وہ چیخی تھی۔ 2 دن کب کر رہا تھی تو گئی تھی۔ شفا کی حیرت پر وہ برا سا منہ بنا گیا تھا۔ اچھا، جو پرسوں کوہنی مار کر دور پھینکا تھا، اس کا کیا؟ حمزہ کے سوال پر وہ شرم سے دھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو بس میں کوہنی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ نم آنکھوں سے مسکراتی شفا اس کے دل کے تار چیر گئی تھی۔ اور اب ذرا میرے بازو کی گرفت بھی چیک کر لیجیے گا، لیکن اس سے پہلے فریش ہو جائیں، بابا سے مل لیں، وہ آپ کے لیے پرسوں سے پریشان تھے۔ پھر ہم قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے بھی جائیں گے، اور اس دوران آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں جو 2 دن میں ہی آپ کی بے توجہی کا شکار ہو چکا ہے۔ ماتھے پر لب رکھتا وہ شفا کو ہدایت دینے لگا تھا، رات کو میری بازو کی گرفت چیک کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ ہلکی سی آنکھ دباتا وہ شفا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ قاصد بھی میرا کزن تھا، میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، خدا را یقین کر لیں۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن قاصد کا رویہ درجہ بگڑا ہوا تھا۔ شفا کی باتیں نہ جانے کہ اس کے دل میں تیر کی مانند لگ چکی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتا رہا، تمہاری وجہ سے اکثر بے مقصدی سے ذلیل و خوار کیا، لیکن تم میری ہی پیٹھ پیچھے یہ گٹ چھلے اٹھاتی رہی تھی۔ کم سے کم اس پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگاتی۔ محض پیسوں کے لیے تم نے شفا کو ایک مرد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور ریاض بھائی اور ثانیہ کے سامنے بھی اس کا تماشا لگا دیا۔ کیا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا کہ تم نے کیا کیا؟ لیکن خیر تمہیں کہنا تو فضول ہی، اب یہ پیسے لے کر نکلو میرے گھر سے اور اپنے باپ کے گھر رہو۔ قاصد، وہ میرا کزن تھا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، خدا را یقین کر لے۔ وہ اچھا
میں تو تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنے والا۔ قاصد وہ میرا کزن تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ یہ رپیٹ ہوا ہے دوبارہ۔ میں تو تمہیں نہیں رکھنے والا اس گھر میں، کیونکہ وہ شخص تمہارے کہنے پر ہی آیا تھا۔ اب نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ جھوٹ ہے، جب تک میرا شک دور نہیں ہو جاتا اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ اسے بازو سے دھکیلتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکال گیا تھا۔ ثانیہ مجھ سے ناراض ہو نہیں ریاض، میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں جانتی ہوں غلطی میری بہن کی ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، اور تو راہ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ پھر 2 دن سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کے جواب کو نظر انداز کرتا ہوا پھر سے سوال کر گیا تھا۔ بس مجھے شفا کی دیرداری پر اور بدتمیزی پر دکھ تھا۔ غلطی بھی کی اور پھر الزام بھی ہم پر دھر دیا، اور تو اور کہتی ہے کہ معاف نہیں کروں گی تو نہ کرے معاف، اور معافی بھی کس چیز کی؟ مجھے ایسی بہن چاہیے بھی نہیں جو میرے شوہر پر الزام لگائے۔ ریاض کے شیطانی چہرے پر مزید شیطانیت نمودار ہوئی تھی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ کس کے ثانیہ کو گلے لگا کے اسے داد دے، لیکن کچھ خواہشات پوری ہونا ناممکن تھا۔ جانتے ہوئے بھی وہ عورت شاید بیوقوف بن رہی تھی، یا پھر ریاض نے آنکھوں پر ایسی گہری سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ وہ کسی اور پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ سفید فراق کے ساتھ گلابی چنری والا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے، وہ بالوں کی پشت پر اچھے سے سیٹ کیے، کانوں میں جھمکے پہن رکھے تھے، جب کسی کی آہنی گرفت سے ایک دم وہ چونکی تھی۔ کلون کی خوشبو سے پل میں پہچان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ عید مبارک! کانوں میں سرگوشی کرتا وہ کلائی تھامے اس کے گلابی چوڑیوں سے سجے ہاتھ میں گجرا پہنا گیا تھا۔ یہی عمل دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی دہرایا تھا۔ شفا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مندی سے جو کچھ بس ان کی ہی کمی تھی، اور اب اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی تھی۔ کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ وہ گرفت ہنوز مضبوط تھی۔ آپ نہیں، میں نے کبھی آپ کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ شفا کی شرارت بھی عروج پر تھی۔ او تو آپ نے مجھے اب تک غور سے دیکھا ہی نہیں۔ کمر پر گرفت مضبوط کرتا ہوا اپنا رخ جھٹکے سے اس کی جانب کر گیا تھا۔ حمزہ کھلتی چوڑیوں، گجرے کے پھولوں کی پتیاں بے ساختہ حمزہ کی سفید شرٹ پر گری تھی۔ عید مبارک تو بولا ہی نہیں، اور تو اور ایک تم بھی مزید پتہ نہیں کیا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ مجھے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میری بیوی نے مجھے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اب تو میں خود دیکھنے پر تمہیں مجبور کروں گا۔ اس کی ٹھوڑی جگرتا وہ شفا کی آنکھوں میں اپنی نرم آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ مسکارے سے لبریز آنکھیں اٹھاتی وہ بھی نظریں حمزہ کے خوبصورت چہرے پر سجا گئی تھی۔ عید مبارک اور شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اعتماد دینے کے لیے، میرا یقین کرنے کے لیے، سب سے بڑھ کر مجھے سب کے سامنے عزت و مان دینے کے لیے۔ ایک چیز کی تمنا تھی جو ان 3-4 ماہ میں آپ نے بے پناہ دی ہے مجھ جیسی ان پر لڑکی کو، جیسے آپ نے مضبوط بنایا ہے نا، اس کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج اس مبارک دن میرے لیے یہی دعا نکل رہی ہے کہ حمزہ کی ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے، جو اس کی کمی کے ساتھ اپنا آپ اور خود اعتمادی سے دے۔ بے ساختہ بازو گردن کے گرد مائل کرتی وہ اس کے کندھے پر سر لگا گئی تھی۔ میرے جیسا تو میں ایک ہی ہوں، تو کیا اپنا شوہر سب کو دے دوں گی؟ آنکھوں میں شرارت بازا تھی۔ ہرگز نہیں، جان لے لوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔ آپ صرف میرے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو صرف میرے لیے بنایا ہے۔ بالکل، میں صرف ایک ہی ہوں۔ شفا میرے لیے کافی ہے، اور حمزہ شفا کے لیے کافی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتا وہ شدت سے بولا تھا۔ چلے باہر بابا سے ملنے، اور قربانی کے لیے جو جانور آیا ہے اسے قربان بھی تو کرنا ہے۔ جی چلے پھر، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ رک جائیں۔ شفا اس کے حساس سے نکلی اور وہ رک کی جانب بڑھی تھی۔ ایک باکس نکالتی اس کی جانب آئی تھی۔ باکس میں خوبصورت گھڑی نکالتی اس کی کلائی کی زینت بنا گئی تھی۔ سفید شلوار قمیص پر خوبصورت سی گھڑی اس کی کلائی کی شان بڑھا گئی تھی۔ واؤ، میری بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے۔ حمزہ نے بے ساختہ اس کی پسند کو داد دی تھی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے شاپنگ کرے، تو بس اس کی خواہش پوری کرنا میرا فرض عین ہو گیا تھا۔ حمزہ کے بازو کو تھام کر وہ سر کندھے پر لگا گئی تھی۔ شکریہ میری زندگی! اسے سال میں لے کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پاپا وہ نمرہ کو 2 انکل لے گئے ہیں۔ ہامتا ہوا 9 سالہ بدر کمرے میں داخل ہوتے ریاض کو دہلا گیا تھا، وہ جو عید کی نماز کے بعد قربانی کے لیے نیچے جانے والا تھا۔ بدر کی قیامت خیز خبر سنتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی تو سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی۔ کہاں گئے ہیں آپ نے کہاں گئے ہیں؟ آپ نے بہن کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تھا۔ پاپا اس طرف۔ اور کدھر گئے ہیں وہ؟ پاپا اس طرف کہتے ہم چیز دیں گے۔ نمرہ بھی ضد کر کے چلی گئی۔ پاپا ریاض کی تو گویا جان پر بن گئی تھی۔ تیز سے آگے بڑھتا وہ گلی کی جانب آیا تھا۔ اسے نمرہ ایک گاڑی میں ناچتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اوئے رکو، میری بیٹی کو چھوڑو، رکو! تیز سے بھاگتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ لوگ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئے تھے۔ رکو گاڑی کو، رکو! راہگیروں کو متوجہ کرتا وہ مزید تیز سے بھاگا تھا۔
استاد بچے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھا شخص نمرہ کے پاس بیٹھے آدمی سے بولا تھا، یار مجھے کہا بھی تھا کہ پیچھے گلی سے آنا، اور تو نے اس بچے کو کیوں جانے دیا؟ نمرہ بھی خود کو اجنبی مردوں میں گھرا دے کر سہمی تھی۔ چیز کے لالچ میں وہ آ تو گئی تھی لیکن اب گھبرا رہی تھی۔ ایک دم اس نے تیز آواز میں رونا شروع کر دیا، ابے چپ استاد، میں تو کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو، دن کا وقت ہے، ہم پکڑے جائیں گے، جلدی سے اسے پیچھے پھینک دو، ابے چل تو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرہ کو پکڑتا وہ سیٹ پر بٹھا گیا تھا۔ چپ کر ورنہ ماروں گا۔ استاد وہ دیکھو پولیس کی بائک آ رہی ہے، بیک میرے سے دیکھتا ہوا وہ اس سے ڈرتا ہوا بولا تھا۔ پہلا شکار تھا، اسے ڈرائیور زیادہ ہی گھبرایا ہوا تھا، ابے بیچ میں پولیس ہے۔ یکدم وہ دروازہ کھلتا نمرہ کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک گیا تھا۔ سپیڈ بڑھا، جلدی بڑھا، سپیڈ اب وقت نہیں ہے۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ پل بھر کا کام تھا کہ نمرہ بے ساختہ سڑک پر گری تھی اور ارد گرد راہگیر کا جماٹا سا بن گیا تھا۔ ریاض جو اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، گاڑی سے گرتا دیکھ کر وہ مزید بھاگتا اس کے پاس پہنچا تھا، جو ان کو چیرتا ہوا آگے آیا تھا اس کو، اور گویا سر پر قیامت ٹوٹی تھی۔ آپ کی بیٹی کے دماغ پر بہت گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے شاید وہ اب اپنے حواس میں نہ رہے۔ ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی دماغ شاید اب کبھی کام نہ کر پائے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کیفیت میں رہیں گی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں، کیونکہ کوما کی کنڈیشن اور ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے، یہ دھماکے جو پے در پہ دونوں میاں بیوی پر ہوئے تھے، ضرور ہوئے تھے۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس کی حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ثانیہ کے تو گویا ہوا سے معطل ہو گئے تھے۔ عید کی خوشیاں کیسے غم میں بدلی تھی، کوئی آج ان دونوں سے پوچھتا۔ ہم کچھ دن انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے، پھر مزید آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، لیکن ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ بے ساختہ شفا کے الفاظ ریاض کے دماغ میں دستک دیتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تم بھی تکلیف محسوس کرو گے، تم بھی ترسو گے ثانیہ، باقی آپ کا شوہر درندہ ہے۔ اپنی شیطانی میں شاید وہ بھول چکا تھا کہ اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف تو گویا ہو چکا تھا۔ واہ بیٹا، آج تو تم نے کمال کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے عاقل صاحب نے چند نوٹ شفا کی جانب بڑھائے تھے۔ شفا نے چونک کر حمزہ کی جانب دیکھا۔ لے لو، وہ شفا بابا کبھی کبھی جیب ہلکی کرتے ہیں، شرارت کے سنگ بولتا۔ وہ شفا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شکریہ بابا، نوٹ تھامتی ہوئے ان کی آنکھیں سر جھکا کی تھی۔ شام کا وقت ہے، شفا کے ہاتھ کی بنی مختلف ذائقے دار ڈشیں انہیں بے ساختہ تعریف کرنے پر مجبور کر کی تھی۔ بیٹا میں ذرا تازہ ہوا کھا کر آتا ہوں، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ ان کے والد بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حمزہ کو وہ گھور کر رہ گئے تھے، آ کر پوچھوں گا، پھر دیکھتے ہیں کس کے قبضے، پھر دیکھتے ہیں، وہ دھمکیمیز لہجے میں بولتے دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مسکراتی ہوئی شفا برتن اٹھانے کے لیے ابھی اٹھ جھکی ہی تھی کہ حمزہ دوبارہ سے کھینچ کر چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ چیئر کا رخ اپنے جانب موڑ کر شفا کو روبرو کیا تھا۔ مجھ سے انعام کون لے گا؟ ہاتھوں کو جھپٹتا وہ قریب ہو کر بولا تھا، مجھے نہیں چاہیے آپ سے انعام۔ وہ شفا پر نحوست سے بولی تھی، وہ گردن اکڑا کے۔ لیکن میں تو دوں گا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتا شفا کے گال سرخ کر گیا تھا۔ کیسا لگا میرا انعام؟ شرارت کے سنگ بولتا وہ تھوڑی پر انگلی جماتا سامنے کر گیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اسے دور دھکیلتی وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ شفا کو بے ساختہ اپنی آخری فون کال یاد آئی تھی، چہرے پر گویا خون سے مٹایا تھا۔ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں مسٹر سبحان، آپ اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لیں، نہ ہی میرے شوہر حمزہ آپ کو جان سے، ورنہ میرے شوہر حمزہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ مینا مڑے اور شرارت کے سنگ بولتی ہوئی اس کے قبضے سے نکلی تھی۔ وہ فوراً سے بے ساختہ ہنسا تھا۔ ہیلو، فون کان سے لگا تھا، سوال سا بولا تھا حمزہ، وہ نمرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہے۔ تم پلیز شفا کو بتا دو۔ احمد کے الفاظ پر اس کے نقوش ڈھیلے پڑے تھے۔ شفا برتن سمیٹے حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی، جو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ شفا میں نے تو آپ کے بدلے کی قربانی دے دی تھی، مجھے تو لگا تھا جتنی اس کو سزا مل چکی ہے کافی ہے، لیکن شاید اس شخص میں مزید شیطانیت باقی تھی، جو وہ آخر تک اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا، جو آج اس کی بیٹی پر اذیت آئی ہے۔ حمزہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، میں جانتی ہوں آپ کو ملال ہو رہا ہے، لیکن میری کیفیت کو سمجھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیسے اپنی تکلیف چھپا رہی ہوں۔ شفا کی آنکھیں نم دیکھتا وہ بے ساختہ سے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اسے وہاں لے گیا تھا اور ریاض کی ندامت سے بھرپور نظریں بھی حمزہ کا دل نہیں بدل سکی تھی۔ ثانیہ معصوم
کے ساتھ اگر زیادتی کریں تو یاد بھی رکھیں کہ وہ زیادتی آپ کو سود سمیت واپس ملے گی۔ اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ نمرہ کے لیے دعا کروں گا کہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن برائے مہربانی اپنی معافی درافی لے کر میرے گھر مت آئیے گا، کیونکہ میری بیوی جس اذیت سے گزر چکی ہے اسے میں دوبارہ نہیں گزارنا چاہتا۔ الوداعی کلمات ادا کرتا دونوں میاں بیوی کو دامن میں گھیرا چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے تھے، لیکن شفا گھر میں آتے ہی بکھر گئی تھی۔ شفا میری جان نمرہ کے لیے خصوصی دعا کرنا، بے شک وہ شیطان کی اولاد ہے، لیکن وہ بچی مجھے آپ کے حوالے سے عزیز ہو چکی تھی۔ ادھر دیکھیں، ہر مرتبہ آپ مجھے سنبھالتے ہیں، تو پھر آج کیوں؟ شفا جانتی تھی کہ حمزہ ملال میں، حالانکہ سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ نرم دل شخص اپنے سے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر بھی ہمت ہار گیا تھا۔ بساختہ وہ بنا کچھ بولے اسے اپنی باہوں سمیٹ چکا تھا، کیونکہ الفاظ کی مزید ادائیگی شاید اب ممکن نہ تھی۔ ظلم کا بدلہ حکم ہے، اور مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، لیکن اللہ پاک نے ظلم کے بعد آسانی بھی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے حمزہ جیسے شخص کو چن کر اس کی تمام تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیا تھا۔ ایک ملال تو اسے تعامل رہنا تھا کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہی تھی، لیکن شاید اس میں بھی اس کی بہتری تھی۔ ہر نماز میں اپنے گھر والوں کی خیر کی دعا کرتی، جیسے خود بھی ڈرتی تھی کہ جیسے نمرہ کے ساتھ ہوا، اللہ کبھی کسی بیٹے کے ساتھ نہ کرے۔ حمزہ کا اس کی زندگی میں ہونا گویا اس کے لیے ہر رشتے کے برابر تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی کے جینے کی وجہ تھی۔ بالکنی میں کھڑی وہ باہر کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ شادی کریں گی مجھ سے، اسے اصرار ملے تھا۔ وہ آج پھر اسے چھیڑ رہا تھا، نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی مسٹر زبان، کیونکہ میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ نحو سے بولتے ہوئے پیٹ پر گونی مارتی ہے، ظالمیں پل بھر میں توڑ گئی تھی۔ آؤ ظالم بیوی، کسی دن میری پسلی توڑ دو گی، اتنی زور سے مارتی ہو۔ مصنوعی کرا کے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ مسٹر زبان، اگر آپ نے مجھے فون کال کر کے پریشان کیا نا، تو میں نے بیچ میں آپ کی شکایت اپنے ہسبینڈ سے کر دینی ہے، پھر مجھے الزامات دے رہے گا۔ آپ کے ہسبینڈ کی ایسی کی تیسی لگا کر دکھائیں اپنے ہسبینڈ کو میری شکایت، پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ اس کے چہرے پر جو تھا وہ ذرا خمارآلود لہجے میں بولا تھا، اس سے پہلے کہ اشارہ آمادہ ہوتا شفا یکدم اس کی بازو پر چٹکی بھرتی بازو سے نکلتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھے سے پیچھا چھڑوانا اور مجھے پکڑنا، اور مجھے پکڑ کر دکھائیں۔ وہ تو حمزہ اس کو بھاگتے دیکھ کر اب کا شکر گزار ہوا تھا اور باغ کی جانب بھاگا تھا، جہاں اس کی زندگی کسی کونے میں چھپ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتے بوجھتے بھی اسے ڈھونڈ کر ہارنے والا تھا، کیونکہ شفا سے ہارنا ہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ سوری ریڈر سے تھا ناول عید محبت بائے ہادیہ مغل۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی نا، مطلب اس میں اگر آپ لوگ خود پڑھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مسٹیک بہت زیادہ تھی، املا کی مطلب بہت زیادہ مسٹیک تھی، تو اس وجہ سے مجھے بھی پڑھنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوا۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آ رہی ہے، وہ باقی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ تو دوسرا، اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔